السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولز اردو لائبریری چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے پیار دوبارہ نہ ہوگا اور اس کی رائٹر ہے سہیرا اویس۔ اس ناول کو شروع کرنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل جوائن نہیں کیا وہ لازمی کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کیا کریں۔ آپ کے چھوٹے سے لائک سے میری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو آپ اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ وہ کیفیٹیریا میں اپنی بیسٹ فرینڈ سدرا کے ساتھ بیٹھی اپنے نوٹس کھولے آج کے اٹینڈ کیے گئے لیکچر کے بارے میں بڑے ہی توجہ سے دیکھ رہی تھی، گفتگو کرنے میں مصروف تھی۔ وہ بی ایس زیولوجی کے لاسٹ ایئر کے فائنل سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ آج کل اس کے ایگزام سر پر تھے، سو وہ اپنی ساری توجہ صرف اور صرف اسٹڈی کو دے رہی تھی۔ وہ ابھی بھی نوٹس میں سر دیے کسی بہت ہی اہم پوائنٹس کو ڈسکس کر رہی تھی کہ یکدم اسے اپنے قریب کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کے دائیں جانب سے آنے والی کولون کی وہ محسوس خوشبو، وہ ایک لمحے میں آنے والے کو پہچان چکی تھی۔ وہ خوشبو اس کا تمام دھیان اپنی طرف لے گئی۔ ناچار اسے سر اٹھانا پڑا۔ اس نے خوشبو کی سمت میں اپنا رخ موڑا تو اس کی توقع کے عین مطابق جہانگیر افریدی اس کی اپنی طرف متوجہ ہونے کے انتظار میں ہی کھڑا تھا۔ اس کے آتے ہی سدرا وہاں سے کھسک گئی، گویا وہ ان دونوں کی پرائیویسی ڈسٹرب کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اب انوشے اور جہانگیر ہی وہاں موجود تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آئے ہو آپ؟ انوشے نے اپنی ناگواری چھپائے بغیر سوال کیا۔ اپنا جواب لینے آیا ہوں۔ اگلے پر تو جیسے اس کے لہجے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ اس لیے تو اس نے بہت تحمل سے اس کے لہجے کی ناگواری برداشت کرتے ہوئے اپنے محسوس ٹھہرے ہوئے لہجے اور گمبھیر آواز میں اپنا وہاں آنے کا مقصد بیان کیا۔ کون سا جواب؟ میں نے ہماری آخری ملاقات میں تمہارے سامنے ہر بات کلیئر کر دی تھی۔ پھر کیسا جواب چاہیے تمہیں؟ اس نے شانک چاہتے ہوئے نہ سمجھی سے پوچھا۔ نہیں انوشے میڈم، میں نے تمہیں آج تک کا وقت دیا تھا کہ خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ اس نے آواز پست اور لہجہ سنجیدہ رکھتے ہوئے کہا۔ مسٹر جہانگیر افریدی، میں آپ کو 1000 بار بتا چکی ہوں اور آج پھر بتا رہی ہوں کہ میں اپنے اماں بابا کے فیصلے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ انہوں نے مجھے پالا پوسا ہے اور میری زندگی کے اتنے بڑے فیصلے کرنے کا اختیار صرف ان دونوں کو ہے۔ انوشے نے 2 ٹوک انداز میں بات ختم کرنا چاہی۔ اس کا یہ ضدی پن جہانگیر کو غصہ دلا رہا تھا۔ وہ آخری حد تک اپنے آپ کو کنٹرول کرنے ہر ممکن کوشش میں لگا ہوا تھا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ تم اپنی اس شادی سے انکار نہیں کرنے والی؟ جی بالکل۔ انوشے کی ہٹ درمی اب اس کی برداشت سے باہر تھی۔ بس یہ آخری دفعہ تھا۔ اب میں تمہیں دوبارہ فورس نہیں کروں گا، پر میری ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو، تمہیں اپنی اس ہٹ درمی کا خمیازہ ساری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ انوشے حیدر، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کس جہنم کو اپنی طرف دعوت دی ہے۔ اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ اپنا آپا کھوتے ہوئے بری طرح گھبرایا۔ اپنی طرف سے اس نے بہت دل دہلانے والی وارننگ دی تھی، پر انوشے کا بے تاثر چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اسے اس کی کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھو مسٹر جہانگیر، تم یہ تڑیاں کسی اور کو جا کر دو، مجھ پر اپنا وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انوشے حیدر کسی کی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں۔ اور پلیز اب جب تک میرے پیپرز نہیں ہو جاتے میرا دماغ کھانے مت آنا۔ پہلے اتنی ٹینشن ہے اور اوپر سے تم دماغ چاڑنے آ جاتے ہو۔ انوشے نے اپنی زبان درازی اور اپنی بے خوفی کا ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کرتے ہوئے کہا، تو جہانگیر کو اندر تک جلایا اور ساتھ ہی اپنی چیزیں سمیٹ کر وہاں سے رفو چکر ہوئی، کیونکہ اس کے پاس مزید بحث کرنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہ وہاں کھڑا ہتھیلیاں مسلتا رہ گیا۔ وہ خوب اچھی طرح سے یہ بات سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکی بالکل بھی نرمی کے لائق نہیں۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی اپنا سا منہ لے کر وہاں سے غائب ہوا۔ اس دن کے بعد جہانگیر نے انوشے سے نہ کوئی بات کی اور نہ ہی رابطہ۔ وہ اس سے رابطہ رکھتا بھی کیوں؟ کیونکہ آج تک انوشے کے ساتھ اس نے جو ملاقاتیں کی تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے آگے لاچاروں کی طرح ہانک ہانک کر واپس آ جاتا، اور اس محترمہ پر نہ اس کی کوئی بات اثر کرتی تھی اور نہ ہی اس کے لیے کوئی معنی رکھتی تھی، کیونکہ فی الوقت اس کے نزدیک اس پر حق جتانے یا حکم چلانے کا حق صرف اور صرف اس کے والدین کو حاصل تھا۔
وہ کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی اس پر اپنا حکم چلائے یا اپنی مرضی کے مطابق کوئی بات منوائے۔ پھر وہ کیسے جہانگیر کی بات مان کر اپنی شادی سے انکار کر لیتی؟ وہ کیوں اپنے ماں باپ کی مرضی اور پسند سے طے پانے والے اچھے بھلے رشتے سے انکار کر کے ان کا دل توڑتی؟ جہاں تک بات تھی جہانگیر کی دھمکیوں کی، تو اسے ان کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ اسے اپنی قسمت پر اور قسمت کے لکھنے والے خدا کی اپنے بندوں سے محبت پر پورا بھروسہ تھا۔ اسے بھروسہ تھا کہ اس نے اس کے لیے جو لکھا ہے وہ بہترین ہوگا، اس لیے وہ جہانگیر کی کسی بھی تڑی یا دھمکی کو خاطر میں لائے بغیر اپنا سارا دھیان صرف اور صرف اپنے ایگزام کی تیاری میں لگائے رکھتی تھی۔ اپنی شادی کی طرف سے اس کا اطمینان اور سکون دیکھنے لائق تھا، اور ایک جہانگیر تھا جس کا سارا سکون، سارا سکھ شادی کا سوچ کر ہی اڑن چھو ہو جاتا تھا۔ ایک ایک کر کے دن گزرتے گئے، نہ انوشے کے اطمینان میں کمی واقع ہوئی اور نہ ہی جہانگیر کی بے سکونی میں۔ انوشے کے ایگزام ختم ہوئے تھے، گھر میں شادی کے ہنگامے شروع ہوئے، اور ہر نئے دن کے ساتھ زور پکڑتے گئے۔ زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے والی انوشے جیسی کسی بھی لڑکی کے لیے دن بہت ایکسائٹنگ ہوا کرتے ہیں، اس لیے انوشے بھی حد سے زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ اس کی شادی کی بہت سی تیاریاں تو پہلے سے ہی مکمل تھیں، اور رہی صحیح تیاریاں انوشے میڈم بڑے جوش و خروش سے خاص اپنی موجودگی میں مکمل کرواتی۔ وہ ان سب مصروفیات میں اتنی خوش اور اتنی مگن تھی کہ اسے جہانگیر کی خاموشی، اس کی چپ تک کا احساس نہیں ہوا۔ لیکن جہانگیر کا معاملہ بالکل برعکس تھا۔ وہ بھلے ہی کچھ کہتا نہ ہو، لیکن ایک آگ تھی جو ہر دم اس کے اندر سلگتی رہتی تھی۔ وہ ہر دن ہر رات انوشے کی آئندہ زندگی کو جیرن کرنے، اسے تکلیف پہنچانے اور اسے تڑپانے کی نت نئے منصوبوں پر غور کرتا رہتا۔ اس نے بہت بار چاہا کہ وہ ایک مرتبہ پھر جا کر انوشے سے شادی سے انکار کرنے کی ریکویسٹ کرے، پر انوشے کا ڈھیٹ پن، وہ ہر دفعہ کا ایک ہی جواب اس کی ہمت توڑ دیتا۔ اسے انوشے پر غصہ آتا، اپنے آپ پر بھی غصہ تھا کہ وہ اپنے پیرنٹس کو اپنی محبت کے لیے راضی نہیں کر پایا۔ اسے غصہ تھا کہ وہ اپنی محبت پر اپنے سارے اختیار کھو چکا تھا۔ آج انوشے کی مہندی تھی۔ ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ مہندی کا فنکشن لڑکے والے اپنے گھر میں اور لڑکی والے اپنے گھر میں کرتے تھے۔ اس لیے انوشے کے ہاں صرف اور صرف اس کی فیملی، کزنز، کچھ ہمسایوں اور کچھ دوستوں نے رونق لگائی تھی۔ اس سب کے باوجود بھی وہ نظریں چکائے عام دلہنوں کی طرح شرمائی ہوئی سی بیٹھی تھی، مگر پھر بھی وہ بہت انجوائے کر رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ دلہن بننے کا مزہ تو ایسے شرما شرما کر بیٹھنے میں ہی ہے۔ اسے ہر لمحہ، ہر پل اتنا انوکھا، اتنا خوبصورت، اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ وہ مکمل طور پر ہر مومنٹ، ہر سیکنڈ سے لطف اندوز ہوتی رہی، اور اس سے پتہ ہی نہ چلا کہ کیسے اس دل فریب رات کا ہر پل ختم ہوا، کب صبح ہوئی، کب اگلا دن آیا، اور کب وہ نک سی تیار ہو کر میرج ہال کے برائڈل روم میں بیٹھی اپنے ہونے والے مجازی خدا کا انتظار کرنے لگی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑنے لگی تھی، کیونکہ اس کا انتظار کچھ زیادہ ہی طویل ہوتا جا رہا تھا، بلکہ اب تک تو کافی لمبا ہو گیا تھا۔ اب تو اسے تشویش ہونے لگی تھی، اسے لگا کہ کہیں جہانگیر نے کوئی گڑبڑ نہ کر دی ہو۔ وہ وہاں بیٹھی بہت پریشان ہو رہی تھی کہ اتنے میں اس کی ایک کزن نے اسے باہر سے آ کے اطلاع دی کہ بارات آ چکی ہے۔ وہ جو اس وقت تقریباً بارات نہ آنے کے خوف سے رونے کو تھی، ایک دم اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، اور وہ کوئی عام مسکراہٹ نہیں تھی، ایک بہت ہی خاص مسکراہٹ تھی جس میں اس کا اطمینان، اس کا جوش، اس کی خوشی اور دلہنوں والی محسوس شرم سب بہت واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ اور پھر اس کے دل کی دھڑکن وہ بھی الگ ہی لے میں دھڑکنے لگی تھی۔ جو بھی تھا یا جو بھی ہو، یہ نکاح کا پیپر اور اس پر دستخط کرنے کا لمحہ دھڑکنوں کو بے ربط کر کے ہی رہتا ہے۔ وہ بھی اسی لمحے کے اثر میں، اس لمحے فسوں میں اپنے بے ترتیبی سے دھڑکتے دل کو قابو کرنے کی ناکام سی کوشش کرتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے زندگی کو بدل دینے والے اس کاغذ پر اپنے دستخط کر کے اپنے سب حقوق اس پاگل کے نام کر گئی۔ ایک یہ تھی کہ اس کی خوشی اور فرحت سمٹ کر ہی نہیں دے رہی تھی، اور ایک اس کے دولہے میاں تھے جو منہ پھیلائے اپنی نوکدار ناک پر غصہ سجائے اپنے ہر انداز سے ناخوش ہونے کا عندیہ دے رہے تھے۔ جہاں انوشے کو یہ وقت زندگی کا حسین ترین وقت لگ رہا تھا، وہیں جہانگیر بیٹھا اپنی قسمت کے اس انچاہے فیصلے پر کڑ رہا تھا۔ اسے یہ وقت، یہ لمحات اس کی زندگی کے بدترین لمحات لگے۔ انوشے رخصت ہو کر اپنے سسرال آ چکی تھی۔ وہ سرو گلاب کی پتیوں سے ڈھکے اس خوبصورت کمرے کے فرش پر سج کے قدم رکھتی بیڈ تک آئی۔
فریال بھابھی یعنی دولہے صاحب کی بڑی بھائی کی بیگم نے اسے سہارا دے کر بیڈ پر ٹھیک طریقے سے بیٹھنے میں مدد اور ساتھ ہی مسکراتے ہوئے اس کا لہنگا بیڈ پر خوبصورتی سے پھیلایا۔ انوشے نے جوابی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی مسکراہٹ کا انداز خاصا شرمیلا تھا، جس پر بھابھی کی بے ساختہ ہنسی چھوٹی، جس پر وہ مزید جھنک گئی۔ بھابھی کا ایسے بار بار اسے شرمانے پر مجبور کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہ اسے تنگ کیے بنا مسکرا کر الوداع کہتی وہاں سے چلے گی۔ ان کے جاتے ہی انوشے کچھ دیر تو شرمیلی سی بن کر اپنے سرتاج کے آنے کا انتظار کرتی رہی، پر آخر کب تک وہ ایسے رہتی؟ ان 2 دنوں میں وہ شرمانے کی اتنی ایکٹنگ کر چکی کہ مزید شرمانے کی کوئی گنجائش نہیں بچی، اور اب وہ اپنا سارا دھلنا پن بھلائے اپنے بیڈ سے اٹھی۔ بھلا کب تک وہ اس کا انتظار کرتی؟ اسے پوری امید تھی کہ وہ جلدی سے تو کسی صورت کمرے میں نہیں آنے والا، سو کیوں نہ اتنی دیر میں کمرے کا جائزہ ہی لیا جائے۔ فرش پر پاؤں رکھتے ہی پیروں کے نیچے آنے والی گلاب کی نرم پتیاں اس کے سارے جسم میں ایک لطیف سا احساس دوڑا گئی۔ اس کمرے کا فرش، اس کا بیڈ، اس کی سیج، ہر چیز صرف اور صرف سرخ گلابوں سے سجائی گئی تھی، جو سرمئی رنگ کی دیواروں اور بلیک فرنیچر سے مزین کمرے کو مزید حسن بخش رہی تھی۔ گلابوں کی دھیمی اور بے انتہا دل فریب خوشبو اس کی ہر سانس مہکا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ڈریسنگ ٹیبل تک گئی۔ وہاں آئینے میں اپنا حسین سراپا دیکھ کر تو جیسے اس کی اپنی نظریں اس پر سے ہٹنے سے انکاری ہو گئی۔ بلا شبہ وہ ناقابل بیان حد تک پیاری لگ رہی تھی، اور اے سی کی کولنگ سے یک ہوتا کمرہ، وہ فضا کا معطر پن ماحول کو ایک الگ ہی انداز میں فسو خیز بنا رہی تھی، اور اے سی کی کولنگ بھی بہت زیادہ تھی۔ وہ آئینے میں نظر آنے والے اپنے وجود کو محبت سے دیکھتے دیکھتے اچانک سے کسی عجیب سوچ میں الجھی تھی۔ ایک ایک کر کے جہانگیر کی سب دھمکیاں اس کے ذہن کے پردے پر گھومنے لگی تھی۔ پہلے تو ان دھمکیوں نے اس پر رتی برابر بھی اثر نہ کیا، پر اب وقت بدل چکا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح آزاد نہیں تھی، جہانگیر کے نکاح میں تھی، یعنی ایک طرح سے اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اب اس نے یہ سب سوچ کر پریشان ہونا شروع کیا ہی تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ ایک کھٹکے سے کھلا۔ توقع کے مطابق جہانگیر اندر داخل ہوا۔ وہ فل بلیک شیروانی میں بے حد چارمنگ لگ رہا تھا، اتنا کہ ایک لمحے کے لیے انوشے سب کچھ بلائے صرف اسے گھورتی گئی، لیکن جہانگیر اس پر تو انوشے کی طلسمی حسن کے کوئی طلسم نہیں چل سکا۔ جہانگیر کے چہرے پر چھائے سخت تاثرات اس کے سب خدشوں پر پورا اترے، یعنی وہ اپنی دھمکیوں پر پورا اترنے کے لیے اچھی طرح تیار تھا۔ لیکن فی الحال اس نے انوشے سے کوئی بات نہ کی، بلکہ اس نے انوشے پر ایک قہر آلود نظر ڈالی اور چہرے کے ایکسپریشنز کو سخت رکھتے ہوئے اس کے پاس سے ہوتا ہوا اپنی وارڈروب تک گیا۔ اپنے لیے ایک لوز سی ٹی شرٹ اور آرام دہ ٹراؤزر نکال کر نہانے کے لیے واش روم میں گھسا، اور انوشے پیچھے کھڑی سرد آب بھر کر رہ گئی۔ وہ اپنے انداز سے اپنے رشتے کی نوعیت، اس کا کھوکھلا پن اور اس کی کمزوری بخوبی جتا گیا تھا۔ انوشے نے یہ بات زیادہ دل پر نہیں لی، بس ایک بیزاری تھی جو اس کے موڈ پر غالب آ گئی۔ اسے کوئی خاص دھچکا بھی نہیں لگا، کیونکہ اسے یہ سب ہونے کا پہلے سے ہی ادراک تھا۔ اس کی ہمت تھی کہ اس نے جہانگیر کے متعلق سب کچھ جانتے بوجھتے اور اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اپنے والدین کی خوشی کے لیے اس سے شادی سے انکار نہیں کیا۔ اس کی زندہ دلی تھی کہ اس نے ہر چیز جانتے بوجھتے بھی اپنی شادی ہر لمحہ بھرپور طریقے سے انجوائے کیا۔ وہ جانتی تھی کہ جہانگیر اسے خوش دلی سے شریک حیات کے طور پر قبول نہیں کر رہا، پھر بھی وہ یہ ایک لمحے کو یہ سب سوچ کر پریشان نہیں ہوئی، کیونکہ یہ وقت ابھی تک اس پر نہیں آیا تھا۔ وہ ان سب مصیبتوں سے گزری نہیں تھی، اور اس کے نزدیک کوئی مشکل آنے سے پہلے اس کے خوف سے اپنے پرسکون لمحات تباہ کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ وہ پیش از مرگ واویلا کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس لیے تو جو ہوگا دیکھا جائے کہ مصدق اس نے ابھی تک کسی چیز کی ٹینشن نہیں لی تھی، مگر اب ٹینشن لینے کا وقت آ چکا تھا۔ اب جہانگیر کی بے رخی اور اس کے سرد رویوں کا مقابلہ کرنے کا یا انہیں سہ جانے کا وقت تھا، اور وہ اس کے لیے تیار تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھکان زدہ انداز سے اپنے آپ کو بھاری جویلری سے آزاد کرنے لگی، اور یہ تھکان اس پر ایک دم ہی غالب آئی تھی۔ شاید جہانگیر کا سرد رویہ تھا جس نے اسے اچانک تھکا دیا تھا، کیونکہ اسے ایک مہم سی بہت کمزور سی امید تھی کہ شاید وہ اسے خوش دلی سے قبول کر لے۔ دراصل جہانگیر اور انوشے ایک دوسرے کے
نیبرز تھے۔ ان دونوں کے گھروں میں یوں سمجھ لیں کہ بس چند انچ کی دیوار کا ہی فاصلہ تھا۔ ان دونوں کی فیملیز کے آپس کو بہت اچھے تعلقات تھے اور ان اچھے تعلقات میں انیسہ بیگم یعنی جہانگیر کی والدہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ شخصیت کے اعتبار سے نہایت ہی ملنسار خاتون تھی، اور دوسرا یہ کہ ان کو انوشے جہانگیر کی نسبت سے ہمیشہ ہی بہت عزیز تھی، یعنی وہ ہمیشہ ہی سے اسے اپنی بہو بنانے کی خواہشمند تھی۔ انہوں نے اپنی اس خوشی کا پہلے تو کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا، مگر جب جہانگیر نے اپنی کسی یونیورسٹی فیلو کے ہاں رشتہ لے جانے کو بولا تو انہوں نے جہانگیر کے آگے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے کہے کو یکساں فراموش کیا اور عام مدرس کی طرح مخالفت پر اتر آئیں، مگر جہانگیر کی بار بار کی ضد نے انہیں اس کی ضد کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ وہ ہار مانتے ہوئے اپنی خواہش کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کی پسند کو احترام بخشنے پر راضی ہو گئی اور اس کے منشا کے مطابق ردا کے گھر رشتہ لے کر پہنچی۔ انیسہ بیگم ردا کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس کے ساتھ ہوئی 2 منٹ کی گفتگو کے ذریعے اعتراضات کی لمبی لسٹ ان کے ہاتھ لگی۔ بے شک وہ جتنے اچھے اخلاق کی مالک ہوں، لیکن ردا جیسی لڑکی کو وہ کسی صورت اپنی بیٹے کی شریک حیات کے طور پر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بے شک وہ جتنے اچھے اخلاق کی مالک ہوں، لیکن وہ ردا جیسی لڑکی کو برداشت نہیں کر پائی۔ ان کے گھر آتے ہی جہانگیر نے انہیں گھیر لیا اور سامنے بٹھا کر آنکھوں میں شوق لیے سوال کیا، کیسی لگی آپ کو ردا؟ ویسے تو وہ ٹھیک ہے، پر مجھے تمہاری بیوی کے طور پر اچھی نہیں لگی، انیسہ بیگم نے مسکرا کر جواب دیا، جیسے انہیں اپنے دل کی بات کہہ کر بڑی خوشی ملی ہو۔ جہانگیر ایک دم بگڑا، کیوں امی، ایسا کیا مسئلہ ہے اس میں؟ بیٹا، ایک تو وہ لڑکی حد سے زیادہ بے شرم ہے، اب تم پوچھو گے کیسے، تو میں بتا دیتی ہوں کہ دیکھو، ابھی تو میں صرف اس کو دیکھنے ہی گئی تھی اور وہ لڑکی اپنے ماں باپ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنی شادی کو ڈسکس کیے جا رہی تھی، گویا تڑپ رہی ہو شادی کے لیے۔ اب ایسی لڑکی کے بارے میں کیسے یہ رائے قائم کروں کہ وہ بہت باحیا اور شرم و لحاظ والی ہے؟ جہانگیر کو اپنی امی کی رائے اور ان کا اعتراض سن کر پتنگا لگا۔ امی، اب یہ کون سا اعتراض کرنے والی بات ہے؟ وہ زمانہ نہیں ہے یہ کہ لڑکیاں رشتے والوں کے سامنے منہ میں دوپٹے کا کونا لے کر شرمائیں اور شرما کر آدھا دوپٹہ ہی کھا جائیں۔ امی، یہ نیا زمانہ ہے اور آج کل کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ جہانگیر نے اپنی طرف سے بڑی دلیل دے کر اپنی امی کا اعتراض رد کیا تھا۔ نہیں بیٹا، کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی دور ہو، لڑکی کی شرم و حیا کا اس کے انداز و اطوار سے ہی پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا اوڑھنا پہننا کہیں سے بھی اسے باحیا ہونے کا ثبوت نہیں دے رہا تھا۔ کیا امی، اب آپ نے یہ نیا نقص نکال دیا؟ دیکھیں، یہ تو آج کل کا فیشن ہے، اس کی مرضی جو بھی پہنے، اور مجھے اس کی ڈریسنگ پر کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ اس نے تڑک کر جواب دیا۔ جہانگیر، کیا بکواس کر رہے ہو؟ آزاد خیالی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بندہ بے حیائی پر آنکھیں بند کر کے بیٹھے۔ جہاں تک آج کل کے فیشن کی بات ہے تو بیٹا، فیشن جس دور کا بھی ہو، ایک مسلمان کو اپنی دینی اقدار کا لحاظ کرتے ہوئے اسے فالو کرنا چاہیے۔ نہ فیشن کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بندہ عیاریاں ہی ہو جائے، بغیر آستینوں کا، چست و ٹکنوں سے 6 انچ اونچا لباس پہنے۔ اچھا امی، اچھا، لیکن امی، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، ویسے بھی بندے کو اس کے لباس سے نہیں پرکھنا چاہیے، اور جو بھی ہے میں اسی سے شادی کروں گا۔ آفٹر آل شی از مائی لو، جہانگیر نے اخیر ضدی لہجے میں کہا۔ ردا اس وقت اتنی شدت سے اس کے حواسوں پر سوار تھی کہ کوئی دوسری بات اس کی عقل میں نہیں آئی۔ بس جہانگیر، بہت ہو گیا، اب اور بکواس نہیں سنوں گی، تم چاہے ناک سے لکیریں لگاؤ یا لاکھ منتیں کرو، میں قطعاً اس لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ انیسہ بیگم کے صاف انکار نے جہانگیر کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی آپ کی مرضی کے خلاف جا کر اسے کورٹ میرج کروں گا، آپ کو وہ پسند نہیں تو نہ صحیح۔ اس نے سب لحاظ بھلا کر بھرپور تڑی دی۔ اس کی یہ بات کمرے میں داخل ہوتے فیضان افریدی صاحب یعنی جہانگیر میاں کے ابا حضور نے سنی۔ اس کا تمیز سے عاری لہجہ انہیں بہت برا لگا۔ برخودار، اپنی ماں سے تمیز سے بات کرو اور تحمل سے ان کی بات سمجھو۔ اگر وہ بچی واقعی اس لائق ہوتی کہ تمہیں سکھ دے پاتی تو تمہاری امی کبھی انکار نہ کرتی۔ میں خود بھی اس بچی سے ملا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ چپ چاپ اپنی ماں کی بات مانو۔ فیضان صاحب نے اپنے سنجیدہ لہجے میں غصے کی تھوڑی سی آمیزش کرتے ہوئے جواب دیا۔ بہت غلط بات ہے، آپ اپنی جوان اولاد پر ایسے اپنا فیصلہ مسلط نہیں کر سکتے۔ اس نے اپنے دفاع میں جواب دیا۔
جہانگیر صاحب، ہم ایسا کر سکتے ہیں، تمہیں ساری زندگی اتنے پیار سے پال پوس کر اتنا بڑا کیا، اب ایسے کیسے تمہاری یہ فضول ضد مان کر تمہیں باقی کی زندگی برباد کر دیں؟ اس بچی میں ایک بھی ایسا گن دکھائی نہیں دیا جسے دیکھ کر ہم تمہاری خواہش پوری کرنے کی حامی بھریں۔ اب کی بار انہوں نے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ بابا جان، مجھے نہیں پتا کچھ، میں اسی سے شادی کروں گا۔ وہ ان کی بات انسنی کر کے وہاں سے جانے لگا۔ اچھا تو پھر شوق سے کرنا، میں بھی دیکھتا ہوں اس کے گھر والے کیسے کسی فقیرے سے اس کی شادی کراتے ہیں۔ فیضان صاحب نے بھی بڑے شاطرانہ انداز میں جہانگیر کو پھنسایا۔ کیا مطلب؟ جہانگیر نے پلٹ کر ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تم نے اگر میری اور اپنی ماں کی مرضی کے بغیر کہیں شادی کی تو تمہیں ساری زندگی کے لیے جائیداد اور بزنس سے آگ کر دوں گا۔ پھر میں دیکھوں گا کہ آسائشوں میں پلی وہ لڑکی کیسے تم سے شادی کرے گی، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ جہانگیر ان کی بات سن کر مچل کر رہ گیا۔ اب وہ محبت میں اتنا اندھا بھی نہیں تھا کہ جائیداد اور بزنس کی اہمیت بھلا کر سب چھوڑ چھاڑ کر ردا کے پاس پہنچ جاتا۔ اس سب کے بعد انیسہ بیگم انوشے کے گھر اس کا رشتہ لے کر پہنچی تو وہاں سے فوراً ہی ہاں ہو گئی اور دونوں طرف جھٹ پر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بس شادی کی تاریخ انوشے کے پیپرز کے باہر رکھی گئی تھی۔ جہانگیر بے بس سا اپنے والدین کے فیصلے کا شکار ہو گیا۔ وہاں اسے ردا فون پر ایموشنل بلیک میل کرتی کہ تم نے دھوکہ دے دیا، تم نے اچھا نہیں کیا، فلاں فلاں، اور ساتھ ہی وہ اس کو بار بار فورس کرتی کہ اس لڑکی کو سب سچائی بتا کر کہو کہ وہ انکار کر دے۔ جب وہ خود سے انکار کرے گی تو تمہارے پاس اپنی بات منوانے کا ایک زبردست موقع ہوگا۔ تم اپنے پیرنٹس کو کہہ سکو گے کہ دیکھ لی، اپنی پسند انکار کر کے چلی گئی ہے وہ، اور اس کے بعد تم آرام سے اپنی مرضی چلا سکو گے۔ جہانگیر کو ردا کی یہ تجویز بہت معقول لگی، اس لیے وہ بار بار انوشے کے پاس جا کر اسے انکار کرنے کے لیے اکساتا۔ اس نے ہر بار صرف منتوں سے ہی اسے انکار کرنے کو بولا، لیکن اس کے ساتھ آخری دفعہ کی ملاقات پر جب اسے ایک دفعہ پھر انوشے کا 1000 دفعہ کا دہرایا جواب سننے کو ملا تو سچ میں اس کا دماغ ابل اٹھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ لڑکی اس کی بات تو نہیں ماننے والی، اس لیے اسے اس کے ڈھیٹ پنے اور ہٹ درمی کی سزا ضرور دے گا۔ جہانگیر نے سوچا کہ ٹھیک ہے، کر دیتا ہوں سب کی منمانی پوری، لیکن سب کو اپنی منمانیوں کا خمیازہ بھگتنے پر مجبور بھی میں ہی کروں گا۔ اس نے اس دن انوشے کی یونیورسٹی سے آنے کے بعد ردا کو کال کی۔ اس نے کال ریسیو کر کے جہانگیر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا کہ مجھے پتا ہے تم آج پھر اس لڑکی سے نہ ہی سن کر آئے ہوگے۔ اب میری بات دھیان سے سنو، مجھے پتا لگ گیا ہے کہ تم سے کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے میرا پیچھا چھوڑو اور اپنی شادی کی تیاریاں کرو۔ اور ردا نے اس کی کوئی بات سنے بغیر غصے سے کہا اور فون رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے جہانگیر کی سینکڑوں کالز اور میسیجز میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ جہانگیر اس سب سے بہت اپسیٹ ہوا اور وہ اس سب کا ذمہ دار انوشے کو سمجھتا تھا۔ اس کے خیال میں اگر انوشے درمیان میں نہ ہوتی تو وہ کسی نہ کسی طرح گھر والوں کو ردا کے لیے منا لیتا۔ پر اب تو ہر چیز اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اب تو اسے سب پر غصہ تھا اور انتقام کی آگ سی لگ گئی تھی اس کے سینے میں۔ وہ سب ان کی من مانیوں کی سزا دینا چاہتا تھا۔ اس نے بارات والے دن بھی جان بوجھ کر لیٹ کروایا تھا۔ وہ اپنے گھر والوں سے ہی چھپ کر کہیں چلا گیا تھا اور جس جگہ وہ چھپا تھا وہاں بیٹھا سب کی پریشانی امیجن کر کے خوش ہوتا رہا۔ اس کا دل کیا وہ واقعی بارات میں جائے ہی نہ، پر اسے تو بدلہ لینا تھا نا، اسے تو انوشے کو اس کی ہٹ درمی کی سزا دینی تھی۔ اس لیے وہ وہاں گیا اور انوشے کو لے کر آیا تاکہ اپنے گھر لا کر اسے اچھی طرح تڑپا سکے، اچھی طرح ستا سکے۔ اس لیے وہ وہاں گیا اور انوشے کو لے کر بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ آج کے دن ولیمہ تھا۔ کل سے لے کر اب تک دونوں کے درمیان ایک طویل خاموشی ہوئی اور دونوں ہی نے اسے توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ انوشے بس جہانگیر کے کچھ کہنے یا بولنے کے انتظار میں رہی اور وہ خاموشی اختیار کیے بیٹھا رہا۔ ایسے وقت پر وہ اس طرح خاموش رہ کر انوشے پر اس کے غیر اہم ہونے کا احساس ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب جتانے کا اس کا اپنا ہی انداز تھا۔ انوشے نے ابھی تک اس لیے کوئی پیش قدمی نہیں کی تھی کیونکہ وہ جہانگیر کو آبزرو کر رہی تھی۔
اور اس کا رویہ جانچ رہی تھی۔ وہ اس کی ذات کے اندر جھانک کر اسے سمجھنے کی کوشش میں تھی۔ ولیمے کے بعد سب لوگ گھر واپس آ چکے تھے۔ اس وقت انوشے بیڈ پر بیٹھی اپنے ڈل گرے کلر کا خوبصورت برائڈل گاؤن سنبھالتے ہوئے ہیلز کی اسٹریپس کھول کر اپنے پاؤں کو ان جوتوں سے آزاد کرانے میں مشغول تھی کہ جہانگیر تن فن کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے انداز میں جلد بازی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ بغیر کوئی بات کیے اور انوشے کے وجود کو یکساں فراموش کیے اپنی وارڈروب کی طرف بڑھا۔ اس نے اس الماری کے ایک پورشن میں سے ایک بڑے سائز کا سفری بیگ نکالا۔ اس کے اٹھانے کے انداز سے وہ بیگ سامان سے بھرا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ جہانگیر نے وہ بیگ کھسکا کر دروازے کے قریب رکھا اور تیزی سے کچھ دوسری ضروری چیزیں اکٹھی کر کے وہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھیں۔ انوشے اس کی ہر حرکت بہت تعجب سے نوٹ کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ایسے ہی بغیر بتائے کہیں جاتا، انوشے نے ہمت کر کے خود سے ہی سلسلہ کلام شروع کیا کہ تم کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہو؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے بہت ہی استقاق سے جہانگیر سے سوال کرنے لگی۔ جہانگیر جو اپنا بیگ کھول کر ان سائڈ ٹیبل پر موجود چیزوں کو وہیں بیگ میں ایڈجسٹ کرنے میں لگا ہوا تھا، اس نے انوشے کی طرف دیکھا اور انتہائی ناگواری سے گویا ہوا، میں جہاں بھی جاؤں میری مرضی، تمہارا اس سے کیا لینا دینا؟ اپنے کام سے کام رکھو، سمجھی؟ آف کورس تمہاری مرضی ہے، جہاں مرضی جاؤ، لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دوں کہ میرا تم سے لینا دینا ہے۔ الحمدللہ تمہاری بیوی ہونے کی حیثیت سے سوال و جواب کا حق رکھتی ہوں، انوشے نے اترا کر جواب دیا۔ بیوی ہو تو کیا ہوا؟ میرا نہیں خیال کہ میں نے تمہیں ایسے سوالات کرنے کا کوئی حق دیا ہے، سو اس لیے اپنی اوقات میں رہو اور میرے معاملوں میں ٹانگ مت اڑاؤ، اور ہو سکے تو اس وقت اپنی شکل میرے سامنے سے دفع کرو، اس نے بے عزتی کرنے والے لہجے میں گھور کر کہا۔ جہانگیر کا لب و لہجہ اس کی منشا کے مطابق انوشے کو جلانے میں کارگر ثابت ہوا، لیکن انوشے نے بے تحاشا تحمل سے اس کی بات کا برداشت کی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ جہاں کہیں بھی جا رہا ہے اکیلے جا رہا ہے، اور اگر اس نے ساتھ جانے کا بولا تو وہ کبھی نہیں لے کر جائے گا۔ وہ اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی، جو بھی تھا، وہ اس وقت اسے اکیلا چھوڑ کر اپنے رشتے کو مزید کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ فوراً ری ایکٹ کرنے کی بجائے ذرا سوچ کر بولی، مسٹر جہانگیر، میری بلا سے تم جہاں کہیں بھی جاؤ، انفیکٹ جہاں کہیں بھی دفع ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور سنو، وہ تمہاری ساری دھمکیاں کہاں گئی؟ تم نے تو میری زندگی جہنم بنانی تھی، بٹ تم تو میدان چھوڑ کر ہی بھاگ رہے ہو۔ انوشا طنزیہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کے انداز پر جہانگیر بھن کر رہ گیا۔ انوشے کو اس کے ایکسپریشنز دیکھ کر بڑا مزہ آیا۔ وہ اسے قہر آلود پلس زہر آلود نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کا دل کیا کہ ابھی انوشے کو دو لگائے اور اس کی بولتی بند کرے، لیکن اب وہ اتنا بھی کیا گیا گزرا نہیں تھا کہ نئی نویلی دلہن پر ہاتھ پائی شروع کر دیتا، سو اس لیے صرف اپنے تاثرات سے اسے وارن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر انوشے پھر بولی، ویسے شکر ہے تم جا رہے ہو، ورنہ تم جیسے سڑیل کے ساتھ رہنے سے اچھا بندہ اکیلا ہی رہے۔ بائے، مجھے تو ابھی سے سوچ کر مزہ آ رہا ہے، کیا سکون سے رہوں گی نا میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شادی کے بعد مجھے ایسی کوئی نعمت ملے گی۔ اف جہانگیر، یو آر سو سویٹ۔ شاباش، جلدی سے اپنا سامان باندھو اور جلدی سے جانا۔ اوکے، لیکن سنو، تم واپس جلدی سے مت آنا۔ اس نے دنیا جہان کی مسرت خود پر طاری کرتے ہوئے ایک گہری مسکراہٹ سے جہانگیر کو جال میں پھنسایا، اور وہ سچ مچ پھنسا تھا۔ وہ سچ مچ اس کے دام میں آیا تھا، اس لیے تو جہانگیر انوشے کی مسکراتی شکل دیکھ کر فوراً اس کی خوشی پر پانی پھیرنے والے انداز میں بولا، ایک بات بتاؤ، تمہیں یہ کس نے بولا ہے کہ تم میرے ساتھ نہیں جا رہی؟ جہانگیر بیچارے نے فل ظالمانہ انداز میں انوشے پر بم پھوڑا۔ انوشے کو اس وقت تو وہ بہت ہی بیچارہ لگا، وہ اتنی جلدی اس کی باتوں میں آ گیا تھا۔ انوشے کا دل کیا کہ اس کی بے وقوفی پر گلا پھاڑ کر کہکے لگائے، پر وقت کہکے لگانے کا نہیں تھا، سو اس نے اپنے جذبات پر کنٹرول کر کے حیران ہونے کی زبردست ایکٹنگ کی، جیسے اس پر سچ مچ کا بم پھوڑا گیا ہو۔ نہیں جہانگیر، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو تم تو اکیلے جا رہے تھے، دیکھو مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، پہلے ہی تم نے مجھے اتنا دھمکایا ہوا ہے، وہاں تو تمہیں موقع مل جائے گا مجھ پر کھلے عام ظلم و ستم کرنے کا۔ نہ بابا نہ، میں کہیں نہیں جا رہی، وہ رونی صورت بنا کر بولی، جسے وہ جہانگیر کی بات پر بہت سہمی ہو۔ او محترمہ، اپنے یہ ڈرامے بند کرو، آدھا گھنٹہ تمہارے پاس ہے، اپنا یہ عروسی جوڑا بدلو اور اپنی پیکنگ کرو، تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب میں اس کے آگے کوئی سوال نہ سنوں۔ اس نے عروسی جوڑے پر زور دیتے ہوئے لہجے میں دہشت اور غصہ پیدا کرتے ہوئے کہا۔ پر جہانگیر، مجھے نہیں جانا۔
انوشے نے آنکھوں میں آنسو تک بھر لیے۔ یہ دیکھ کر جہانگیر کو ذرا سکون ہوا، وہ اسے رلانا ہی تو چاہتا تھا۔ انوشے نے کچھ دیر تک اس سے یہی بحث جاری رکھی اور آخر شکست تسلیم کرنے کا ناٹک کرتے ہوئے اپنی میکسی سنبھالتے وارڈروب کی طرف بڑھنے لگی اور وہاں سے ایک آرام دہ ڈریس نکال کر واش روم کی طرف بڑھی۔ وہاں کہاں جا رہی ہو؟ جہانگیر تیزی سے چل کر اس کے پاس آیا، اپنا روسی جوڑا چینج کرنے۔ انوشے کا انداز خفا اور مظلومانہ تھا۔ رکو یہیں پہ، وہ کہتا جلدی سے وارڈروب کی طرف بڑھا، وہاں سے اپنے لیے جلدی سے جینس اور ٹی شرٹ نکالی اور بھاگ کر واش روم کے دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ انوشے اس کی ان عجیب حرکتوں پر حیران ہو کر دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی الجھ بھی رہی تھی۔ ایک تو وہ اپنا اتنا بھاری ڈریس کب سے پہنے بالکل ہی تھک چکی تھی اور جلدی سے اس سے چینج کر کے ریلیکس ہونا چاہتی تھی، اوپر سے جہانگیر کی حرکتیں۔ اسے اس پر تھوڑا غصہ آیا، پر سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے فی الحال اس سے پی گئی۔ جہانگیر اس کے فیس ایکسپریشنز کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا۔ اس وقت وہ سچ میں تنگ ہوئی تھی اور جہانگیر کا مقصد بھی یہی تھا کہ انوشے کو ستائے اور انوشے اس سے تنگ ہو۔ ہٹو نا سامنے سے، مجھے چینج کرنا ہے، اس نے بہت معصومیت سے اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ نہیں میڈم، تم جاؤ اپنی پیکنگ کرو، ویسے ہی ہمیں آدھے گھنٹے تک نکلنا ہے، تب تک میں ذرا نہا دھو کر فریش ہو جاؤں۔ وہ زہر خند مسکراہٹ چھالتے ہوئے جلدی سے اندر گیا اور پٹک کر دروازہ بند کیا۔ انوشے وہاں غصے سے ناک پھلاتی جل بھن کر رہ گئی۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے مشکل سے اپنا ڈریس سنبھالتے ہوئے اپنا بیگ نکالا اور گھسیٹ کر بیڈ کے پاس لا کر رکھا۔ پھر اس نے اپنی وارڈروب میں لٹکے سارے کپڑے اٹھا کر بیڈ پر پھینکے اور ایک ایک کر کے انہیں بیگ میں ٹھوسنے لگی، لیکن وہ بالکل بھی آرام سے یہ کام نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر اسے ایک تقریب سوجھی۔ اس نے جا کر اپنے کمرے کے دروازے کو اچھی طرح سے لاک کیا۔ جہانگیر اندر واش روم میں تھا اور نہا رہا تھا، اس لیے انوشے نے مطمئن ہو کر وہی کپڑے چینج کیے اور مزے سے ہلکی پھلکی ہو کر اپنی پیکنگ کرنے لگی۔ وہ ضرورت کی تقریباً سبھی چیزیں اپنے بیگ میں ٹھونس چکی تھی۔ جہانگیر جب باہر نکلا تو اس وقت وہ بیگ کی زپ بند کر رہی تھی۔ وہ سادہ سے حلیے میں سے سکون سے بیٹھا دیکھ کر جہانگیر کو تپ چڑھی، پر اس وقت وہ خود پر کنٹرول کر گیا۔ وہ غصے میں شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا اور نظریں گائے بگائے بیڈ پر بیٹھے اس وجود کا محاصرہ کر رہی تھی۔ وہاں سکون سے بیٹھی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے میک ریموو سے میک اپ ہٹانے میں مشغول تھی۔ اس کے چہرے کا سکون جہانگیر کو بری طرح کھل رہا تھا، کیونکہ اس کے حساب سے تو اسے بہت اداس اور بے چین ہونا چاہیے تھا۔ آخر وہ اس کی مرضی کے خلاف اسے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ خیر، اس نے اپنی اس خیال کو وہم سمجھتے ہوئے جھڑکا اور اس کی طرف پلٹ کر چلنے کو بولا۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ 2 منٹ رکو، میں ذرا اپنا منہ دھوؤں، انوشے نے کہا، اور پورے 10 منٹ بعد محترمہ منہ کو تولیے سے آہستہ آہستہ خشک کرتی ہوئی جہانگیر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اب میں بالکل ریڈی ہوں، چلو اٹھو چلتے ہیں، انوشے سادگی سے بولی، اور جہانگیر غصے میں سلگتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں اس نے آدھے گھنٹے کا وقت دیا تھا اور کہاں ان سب چکروں میں 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ وہ غصے سے تن فن کرتا اپنے بیگ کا ہینڈل باہر نکال کر اسے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ یہ اپنا بیگ خود اٹھا کر لانا، وہ اونچی آواز میں چڑھ کر کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ اور انوشے مچل کر رہ گئی، ہوں کھڑوس کہیں کا، شرم نہیں آتی بیوی سے بوجھ اٹھاتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں جل کر کہا، اور اپنی نازک سی جان کو مشقت میں ڈالتی جہانگیر کے حکم کی تکمیل کرتی اس کے پیچھے چلی۔ وہ لوگ لاؤنج تک آئے تھے کہ جہانگیر رکا۔ اس کی امی بابا وہاں بچھے صوفوں پر برجمان تھے، جو ان دونوں کے ہاتھوں میں سفری بیگ دیکھ کر بری طرح ٹھٹکے۔ بیٹا اتنی جلدی ہنی مون پر جا رہے ہو؟ انیسہ بیگم انہیں دیکھ کر فوراً حیرانی سے بولی۔ جہانگیر نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنی ماں حضور کو دیکھا۔ ان کی یہ بات اس کی سوچ کے بالکل برعکس نکلی۔ اسے ایک دفعہ بھی خیال نہ آیا کہ اس کی اتنی سنجیدگی سے گھر چھوڑنے والے کام کو ہنی مون بنا دیا جائے گا۔ بہرحال اس نے اپنی سوچوں میں وقت ضائع کیے بغیر فوراً ہی اپنی امی کے اس غلط اندازے کی تصحیح کی۔ ہنی مون پر نہیں، گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس نے غضبناک تیور لیے کہا۔ کیا؟ انیسہ بیگم کا منہ حیرت سے کھلا اور جہانگیر کے بابا الگ سرپرائز ہوئے۔ جی ہاں، غور سے سن لیں اور مجھے روکنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ آپ لوگوں کی جائیداد، آپ لوگوں کا بزنس، آپ لوگوں کو مبارک ہو، مجھے اب اس میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے لہجے میں اپنی ساری دولت، ساری جائیداد کے لیے تحقیر تھی۔ اسے واقعی اب اس سب میں کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ اس کے بابا بے تحاشا حیران ہوئے۔ جہانگیر کا یہ قدم ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ لیکن کیوں بیٹا؟ یہ سب تمہارا، تمہارے بھائی کا ہے، پھر چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ انیسہ بیگم نے تڑپ کر کہا۔ نہیں امی، اگر میرا ہوتا تو اس پر
میرا حق مانا جاتا، مجھ پر یہ نہ جتایا جاتا کہ کسی بھی وقت آپ کے کسی فیصلے سے انکار پر یہ سب میرا نہیں رہے گا۔ وہ اپنے والدین سے بے حد بدظن تھا اور شکوہ کناں نظروں سے اپنے بابا کو دیکھتے ہوئے گلہ کرنے لگا، اور فیضان صاحب خاموشی سے سارا ڈرامہ دیکھتے گئے۔ نہیں بیٹا، وہ سب تو تمہارے بھلے کے لیے تھا، اب چاہو تو ابھی کے ابھی تمہارا حصہ تمہارے نام کر دیتے ہیں۔ انیسہ بیگم نے اس کی بات سچ مچ دل پر لے لی اور تڑپ کر کہا، میرا بھلا مائی فٹ، مجھ پر اپنی مرضی تھوپ کر کہہ رہے ہیں کہ میرے بھلے کے لیے کہا؟ ارے جائیں آپ لوگ، جھوٹے بہانوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور میں نے کہہ دیا نا کہ میرا آپ کی جائیداد سے کوئی لینا دینا نہیں، جس کے لیے یہ سب چاہیے تھا اسے تو آپ لوگوں نے میری پہنچ سے دور کر دیا۔ اب بتائیں میں اچار ڈالوں آپ کی جائیداد کا؟ وہ بری طرح دھاڑا، اس کی آنکھوں میں غصے اور دکھ کی شدت سے لال لکیریں ابھرنے لگی تھی۔ اسے دکھ تھا ردا کو کھونے کا۔ انیسہ بیگم خاموش، اور ذرا مجھے بات کرنے دیں، برخوردار سے فیضان صاحب اٹھ کر جہانگیر کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ انیسہ بیگم بس پریشان سے اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں تھی اور انوشے جہانگیر کے پیچھے بت بنی کھڑی رہی۔ میرے بچے، جہاں جاتا ہے چلا جا، تیری مرضی، تو جانے، لیکن ہماری بہو تیرے ساتھ نہیں جائے گی۔ خود تو خوار ہوگا ہی ہوگا، ساتھ میں اس معصوم کو بھی کرے گا۔ انہوں نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس پر اپنا حکم صادر کیا، بابا یہ میری بیوی ہے اور وہاں رہے گی جہاں میں اسے رکھوں گا۔ اس نے بھی بھرپور مقابلہ کرتے ہوئے ان کی حکم کی نفی کی۔ فیضان صاحب نے اسے اگنور کیا، نوشے کی طرف متوجہ ہو اور اس کی مرضی پوچھنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ تو بہو تھی، اس پر زبردستی حکم چلانا انہیں شیوا نہیں دیتا تھا۔ بیٹا تم بتاؤ، تم اپنی مرضی سے اس نکمے کے ساتھ جا رہی ہو؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ اب مصیبت تو انوشے پر آئی تھی، اگر وہ کہتی کہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے تو جہانگیر کے آگے جواب دینا پڑتا، اور اگر کہتی کہ اس کی مرضی نہیں ہے تو فیضان صاحب جہانگیر کو آڑے ہاتھوں لیتے۔ لیکن جو بھی تھا، وہ جہانگیر پر فی الحال یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے جا رہی ہے، اس لیے وہ مظلوموں والی شکل بنا کر بولی، نہیں انکل، میں نے تو جہانگیر کو بولا تھا کہ مجھے نہیں جانا۔ اس کی مظلومانہ حالت دیکھ کر جہانگیر کے کلیجے کے اندر تک ٹھنڈک پہنچی۔ فیضان صاحب انوشے کی بات سن کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولے، ہاں تو بچے، ہو گیا فیصلہ؟ یہ میری بچی تیرے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، تجھے جہاں بھی جانا ہے اکیلے جا۔ اس کا انداز بالکل اٹل تھا۔ بابا آپ مجھ پر اب کوئی زبردستی نہیں کر سکتے، یہ میری بیوی ہے، اس حیثیت سے یہ میرے ساتھ ہی جائے گی، اور اگر آپ نے کوئی زور زبردستی کی تو آپ کی اس بچی کو یہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے دوبارہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ جہانگیر نے کرواہٹ بھرے لہجے میں سب کو سام سنگا دیا۔ وہاں کھڑے سب لوگوں کو جہانگیر سے اتنی سنگین دھمکی کی امید نہیں تھی، حتیٰ کہ انوشے کو بھی نہیں تھی۔ خیر، اب اسے روکنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، لہٰذا اسے جانے دیا گیا۔ اس بدتمیز پر جانے کی اتنی جلدی سوار تھی کہ اپنے بھائی بھابھی سے بھی نہیں ملا۔ وہ لوگ جانب منزل رواں دواں تھے۔ جہانگیر اپنے چہرے پر تاثرات کی سختی کو برقرار رکھے ہوئے ڈرائیونگ میں مشغول تھا، اور انوشے سڑا ہوا منہ بنائے کار کی ونڈو سے مسلسل باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اسے جہانگیر پر بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس کی سوچ سے زیادہ بدتمیز نکلا تھا۔ کیسے آرام سے اس نے طلاق والی بات کہہ دی تھی نا، اور اوپر سے اس نے انوشے کو اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بھی نہیں بیٹھنے دیا، اس لیے انوشے جلی بھنی بیٹھی دل ہی دل میں اسے کوس رہی تھی۔ جہانگیر کو ڈرائیونگ کرتے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، دونوں کے درمیان خاموشی ابھی تک حائل تھی۔ جیسے انوشے کی بے چین سی آواز نے توڑا، اب وہ بھلا کب تک خاموش رہتی؟ آخر کو لڑکی تھی، اور لڑکیوں کے لیے یہ کام ناممکنات میں سے ایک ہوتا ہے۔ جہانگیر پلیز کہیں سے کچھ کھانے کو لا دو، قسم سے بہت بھوک لگی ہے، وہ مرے انداز میں انتہائی آہستہ سپیڈ میں منمنائی۔ جہانگیر پلیز کہیں سے کچھ کھانے کو لا دو۔ وہ دوبارہ بولی، کیا تمہیں کھانا چاہیے؟ ابھی 1 گھنٹے ہی تو ہوا ہے ہمیں نکلے ہوئے، اور ابھی سے تمہیں بھوک لگ گئی؟ گھر سے نہیں کھا پی کر آ سکتی تھی؟ جہانگیر ناک پر بے وجہ کا غصہ دھرے نان سٹاپ انوشے پر چڑھ دوڑا، جیسے وہ کافی دیر سے خاموش بیٹھا تنگ آ گیا تھا اور بولنے کی طاق میں ہی بیٹھا تھا۔ اس کی بات پر انوشے نے اسے گھور کر دیکھا، کہہ تو ایسے رہے ہو کہ جیسے تم نے کھانے پینے کا وقت بہت زیادہ دیا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں بہت ہو گیا، کہیں کار روکو اور مجھے کچھ لے کر دو۔ انوشے بگڑ کر بولی، ایک تو اس سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور اوپر سے جہانگیر کی بے تکی جھڑک، اسے بری طرح غصہ آ رہا تھا۔ جو بھی ہو، میں نے تمہیں کچھ نہیں لے کر دینا، 6 گھنٹے کی ڈرائیو ہے اور مجھے جلد سے جلد پہنچنا ہے، اس لیے اب مجھے ڈسٹرب مت کرنا، اور اب اپنی زبان بند رکھنا۔ لو جی، اب تو وہ
خود خاموشی سے اکتایا ہوا لگ رہا تھا اور اب خود ہی اسے بولنے سے منع کر رہا تھا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ ہاں، اتنی دیر میں بھوکی بیٹھی رہوں گی؟ انوشا تڑک کر بولی۔ ہاں یہی سمجھ لو، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کی بات سن کر انوشا منہ بنا کر بیٹھ گئی اور ایک غصیلی نظر کار کے بیک ویو مرر پر گڑے ہوئے جہانگیر کو گھورنے لگی۔ جہانگیر کی نظر مرر سے ہوتی ہوئی اس تک گئی، ایک دم ہی اس کے تنے ہوئے چہرے کے تاثرات ڈھیلے پڑے تو تھے اور اسے اس وقت انوشا کی شکل دیکھ کر ہنسی آنے والی تھی، جسے اس نے بروقت روکا اور کچھ دیر بعد ہی اس نے ایک جگہ کار روکی، خود باہر نکلا اور انوشا کے نکلنے سے پہلے ہی کار کو لاک کر دیا۔ انوشا بری طرح تلملائی تھی، اسے جہانگیر کی یہ حرکت بالکل سمجھ نہیں آئی، مگر وہ پھر بھی اپنا غصہ پیتی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پھر نہ جانے سے کیا سوچی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ذرا ہلی اور اٹھ کر فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ یہ بدتمیز میری بات نہیں مانتا تو میں کیوں اس کی مانوں؟ یہ اب کچھ کہہ کر دکھائے، بدتمیز انسان جو مرضی کر لے، یہ اب میں نے نہیں ہلنا یہاں سے۔ آیا بڑا حکم چلانے والا۔ بھوک سے بے حال ہوتی انوشا نے ذرا تحمل بھاڑ میں بھیج کر دل ہی دل میں خوب باتیں سنائی۔ وہ جلدی کرتی جہانگیر کا ویٹ کر رہی تھی، اللہ جانے کہاں بھاگ گیا ہے، ابھی تو کہہ رہا تھا کہ ڈسٹرب مت کرو مجھے، میں نے جلدی پہنچنا ہے، اور اب خود ہی غائب ہو گیا۔ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے سامنے سے وہ آتا ہوا دکھائی دیا، اور وہ خالی ہاتھ نہیں تھا بلکہ اس کے ہاتھ میں KFC کا پارسل موجود تھا۔ ہائے، یہ میرے لیے کھانا لینے گیا تھا، انوشا نے خوش ہوتے ہوئے سوچا، بہت محبت سے جہانگیر کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس کی ساری جلن کڑن رفو چکر ہوئی تھی۔ جہانگیر نے کار میں بیٹھتے ہی پارسل سے تھمایا اور بالکل خاموشی سے کار سٹارٹ کر کے پھر سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ اس نے اس کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے پر بھی غصہ نہیں کیا، نہ اسے اٹھایا اور نہ ہی کوئی بحث کی۔ انوشا کو اس کے رویے کی اس اچانک تبدیلی نے حیران کیا، مگر فی الحال اس سلسلے میں بحث کا ارادہ ترک کرتی وہ بھی خاموش ہی رہی اور پورے دھیان سے اپنا زنگڑ ٹھوسنے لگی۔ کیوں؟ بحث تو اس نے ہر صورت کرنی تھی، لیکن اس کے لیے اسے انرجی درکار تھی جو کھائے بغیر کہاں ملنے والی تھی۔ انوشا نے برگر چٹ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ ٹشو سے صاف کیے، کولڈ ڈرنک جو جہانگیر ساتھ ہی لائے تھے اس کو منہ لگا کر 1 منٹ میں ختم کیا اور دانت پھاڑتے ہوئے اس کو تھینکس بولا۔ جہانگیر نے کوئی رسپانس دیے بنا خاموشی برقرار رکھی اور دل میں کہا، بھوکی نہ ہو تو کھا پی کر تھینکس بول رہی ہے، بندہ جھوٹے منہ ہی دوسرے بندے کو پوچھ لیتا ہے، لیکن یہ میڈم تو کوئی نرالی مخلوق ہے، پتہ نہیں کیوں میرے پلے پڑ گئی۔ انوشا پر اس کے تھینکس کا جواب نہ ملنا خاصا ناگوار ٹھہرا تھا۔ اس نے منہ بسورے ایک پرشکوہ سی نظر جہانگیر پر ڈالی اور بولی، بندہ جواب ہی دے دیتا ہے۔ جہانگیر نے اس شکوے کا بھی کوئی جواب نہ دیا۔ منہ میں دہی جما رکھا ہے یا گونگے ہو گئے ہو؟ جواب تو دو، وہ تب کر بولی۔ اس سے جہانگیر کا اسے ایسے اگنور کرنا برداشت نہیں ہوا۔ جواب دوں نہ دوں میری مرضی، تمہارا پابند نہیں ہوں میں، اور تم نہ اپنی حد میں رہو اور لہجہ سنبھال کر بات کیا کرو۔ جہانگیر بھی کہاں ادار رکھنے والا تھا، سو اس لیے فوراً بھڑک اٹھا، او ہو یار، کبھی تو توے سے نیچے اترا کرو، ہر وقت کا جلا ہوا بھڑکا ہوا لہجہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ انوشا نے اس کی ڈانٹ کا ذرا اثر زائل کرتے ہوئے الٹا ہی اسے دادیوں کی طرح مشورہ دیا، اور وہ بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اب کی بار اس نے جواب دینے کی غلطی نہیں کی، جیسے اس سے بحث کرنا چاہتا ہو۔ شاید وہ سمجھ چکا تھا کہ انوشا سے بحث کرنے کا مطلب ہے اپنا خون جلانا۔ یار، ایک تو تم بات بات پر میوٹ ہو جاتے ہو، اگر خاموش بیٹھے رہو گے تو اتنا لمبا سفر کیسے کٹے گا؟ انوشا نے پریشانی سے پوچھا، اور جہانگیر اس کی بات سننے کی بجائے کسی اور ہی الجھن کو سلجھانے میں لگا ہوا تھا۔ وہ ذہن پر زور ڈالے یہ سوچ رہا تھا کہ گھر پر اس نے بولا تھا کہ یہ میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی، لیکن اب اس خرانٹ عورت کے کسی کے انداز بالکل بھی ایسا نہیں لگ رہا جیسے زبردستی جا رہی ہے۔ کہیں اس چڑیل نے مجھے بیوقوف تو نہیں بنایا؟ جہانگیر نے معصومیت سے سوچا، جبکہ چہرے کے تاثرات ایسے دیکھ کے انوشا کو لگا پتہ نہیں اب کیا آفر ڈھانے لگا ہے۔ خیر، ابھی وہ اس کی ایکسپریشنز ہی انالائز کر رہی تھی کہ جہانگیر نے روڈ کے ایک طرف گاڑی روکی، ایک گہرا سانس اندر کھینچتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا اور اپنے پسندیدہ یعنی غصے والے تیور لیے انوشا کی طرف دیکھا۔ اتفاقاً ہی صحیح، لیکن انوشا کا تکا صحیح نکلا تھا، وہ واقعی آفر ڈھانے کے موڈ میں تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ انوشا نے ہلکاتے ہوئے پوچھا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ ہاں، بہت عقل مند ہو، کوئی بھی کھیل کھیلو گی اور کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ تم نے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں بلکہ اپنی مرضی سے آئی ہو، بتاؤ مجھے۔ اس نے غصے سے اپنی نظر انوشا پر گاڑے دھارتے ہوئے پوچھا۔ جہانگیر، یہ بات تم سکون سے بھی کر سکتے تھے، اور پتہ ہے
میں نے تمہیں بیوقوف بنانے کی کوشش نہیں کی، تم تو پہلے سے ہی بنے بنائے بیوقوف ہو۔ انوشے کا لہجہ پہلے جملے میں ذرا سا دبا ہوا تھا، لیکن اس کا اپنی آخری بات پر خود ہی جاندار سا کہکا نکلا، جسے اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر قابو کرنے کی کوشش کی، جہاں پر جہانگیر کی تلملائی ہوئی شکل دیکھ کر وہ ایک طرف کو گرتی ہوئی ہنستی چلی گئی۔ عجیب ڈھیر لڑکی تھی، یہاں شوہر اسے اپنے غصے اور رعب و دبدبے سے ڈرانا دھمکانا چاہ رہا تھا، اور وہ ڈرنے ورنے کی بجائے اسی کا مذاق اڑانے لگی تھی۔ جہانگیر نے مزید قہر آلود نظروں سے اسے گھور کر باز رہنے کا اشارہ کیا، لیکن اسے تو دورہ پڑا ہوا تھا، اس کی ہنسی کسی طرح بھی قابو نہیں ہو رہی تھی۔ اب جہانگیر کا پارا مزید ہائی ہوا۔ انوشے، یہ اپنے دانت نکالنا بند کرو، ورنہ یہ میرا ہاتھ دیکھ رہی ہو نا، میں بالکل کوئی لحاظ کیے بغیر تمہیں دو چار رسید کر دوں گا۔ جہانگیر گرایا، مگر مجال ہے جو انوشے بی بی کو ذرا بھی فرق پڑا ہو۔ ہاں بس، اس نے جہانگیر کا خیال کرتے ہوئے اپنے دانت اندر کیے اور بولی، اچھا نا، آئی ایم سوری، اب نہیں ہنسوں گی پکا۔ لیکن اس کی آنکھیں شرارت بھری مسکراہٹ لیے ابھی بھی جہانگیر کو سلگا رہی تھی، اور وہ شدید غصے کا شکار ہوتے ہوئے اپنا رخ موڑ گیا، کہیں وہ اس سر پھری کے ڈھیٹ پن سے تنگ آ کر اسے سچ مچ ہی دو چار تھپڑ نہ لگا دے۔ وہ اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر سر ٹکائے آنکھیں موندے خود کو پرسکون کرنا چاہ رہا تھا، اور انوشے اس کی ہر حرکت کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر نے یک دم آنکھ کھول کر اس کی طرف دیکھا تو چیخ کر بولا، کیوں گھور رہی ہو؟ مجھے کیا نظر آ رہا ہے میرے منہ پر؟ یار میری مرضی کہ میں گھوروں یا نہ گھوروں، آئی تھنک اس بات پہ تمہیں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے کر کے اس کا گال کھینچ کر کہا۔ جہانگیر نے اس کی اچانک عجیب حرکت پر حیرت زدہ ہو کر دیکھا۔ یار ایکچولی تم اتنے کیوٹ ہو، مجھ سے تمہیں دیکھے بغیر رہا نہیں جاتا۔ غور سے سننا میری بات، اٹس آ کنفیکشن۔ دیکھو تم جو مرضی کر لو، بس لکی غصہ یا پھر کچھ بھی، لیکن یہ بات یاد رکھنا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ یو نو میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور پتہ ہے اس وقت سے کرتی ہوں جب تم نے فرسٹ ٹائم اپنے اور ردا کے بارے میں سب بتا کر شادی سے انکار کرنے کی ریکویسٹ کی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، لیکن ہو گیا۔ پتہ نہیں تم میں اس وقت مجھے ایسا کیا محسوس ہوا تھا کہ میں خود کو روک نہیں پائی، اور تمہیں پتہ ہے، مجھے یقین ہے تم بھی جلد میرے بارے میں سیم فیلنگز رکھنے لگو گے۔ اس لیے میری مانو، یہ جلنا کڑنا چھوڑ دو اور ہمارے رشتے کے بارے میں سیریس ہو کر سوچو۔ جو ہونا تھا ہو گیا، ماضی کو دل پر لگا کر نہیں بیٹھا کرتے۔ آئی ہوپ تم میری بات سمجھو گے۔ انوشے نے ایک ایک بات پورے جذبے کے ساتھ جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھ آنکھیں ڈالے بغیر ہچکچائے اور بغیر گھبرائے کہی۔ جہانگیر پھٹی پھٹی آنکھیں لیے تعجب سے اس کے ہر لفظ کو سنتا گیا۔ اسے بالکل کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ ایسا محسوس کر سکتی ہے یا کرتی ہے، اور اوپر سے سچائی میں ڈھلا ہوا اس کا صاف، بے دھڑک اور کھرا انداز جہانگیر کے ناقابل یقین تھا۔ ایسے کیسے آسانی سے وہ اپنی محبت کا اظہار کر گئی؟ ابھی انہوں نے ساتھ میں وقت ہی کتنا گزارا تھا جو اس نے ایسے یوں ہی اتنا اچانک سب کچھ کہہ دیا؟ مگر اس نے ضرور کچھ سوچ سمجھ کر ہی اس وقت یہ بات کہی ہوگی۔ بے شک وہ بہت عقل مند، ہوشیار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، جو بروقت ہی اپنے اور جہانگیر کے رشتے کے درمیان ہائے الجھنوں کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ بے شک وہ بہت عقل مند، ہوشیار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ کسی موقع کا انتظار کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں گنوانا چاہتی تھی۔ اس کے نزدیک اظہار اور اقرار کا یہی بہترین وقت تھا، اور وہ سب کچھ جہانگیر کے بھروسے پر چھوڑ کر رشتہ بگڑتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سو اس نے بلا جھجک اور بلا تاخیر اپنی ساری فیلنگز جہانگیر کے گوشہ گزار کر دی، دل پر سے پردہ ہٹا کر، جیسے ایک بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ جبکہ جہانگیر تو بے یقین سا ابھی تک اس کا اظہار ہی ہضم نہیں کر پایا، اور نہ ہی کوئی جواب دینے کی ہمت کر سکا۔ بھلا کیا جواب دیتا؟ وہ جھڑک دیتا، لیکن کیسے؟ انوشے کا مضبوط لہجہ تھا کہ جس نے جہانگیر کو کوئی بھی فضول رد عمل ظاہر کرنے سے باز رکھا تھا۔ انوشے کے لہجے کی سچائی تھی جس نے جہانگیر کو اس سے اور جذبوں کو جھٹلانے سے باز رکھا۔ اگرچہ ابھی اس نے یقین نہیں کیا تھا، لیکن وہ جھٹلا بھی نہیں سکا۔ بس ابھی تک وہ یکٹک سا انوشے کو تکتا گیا۔ انوشے اپنے بہتے ہوئے جذبات کی رو سے باہر نکلی تو اسے اپنے کہے لفظوں کا احساس ہوا۔ اللہ، کہیں ایموشنل ہو کر کچھ زیادہ ہی تو نہیں کہہ دیا؟ اس نے دانتوں میں زبان دباتے ہوئے سوچا، اور ساتھ ہی تھوڑی خجل سی ہو کر دوسری طرف منہ موڑ گئی۔ اس کی ہارٹ بیٹ اب بہت تیز ہونے لگی تھی، اور اسے
اچھی خاصی شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ کیسے منہ پھاڑ کر اتنی بڑی بڑی باتیں یوں آرام سے کہہ دی۔ اف اللہ، اب یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ کتنی بے شرم ہوں میں! اللہ جی، اب میں کیسے نظریں ملا پاؤں گی اس سے؟ چلو، کوئی نہیں، سوچتا ہے تو سوچے، میں نے کون سا کوئی غلط کام کیا ہے؟ انوشا نے 2 منٹ میں ندامت سے ڈھٹائی کا سفر طے کیا اور ساری شرمندگی بھاڑ میں بھیجتے ہوئے بڑے اعتماد سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا دل ابھی تک باہر نکلنے کو ہو رہا تھا، اور جہانگیر، وہ تو لاجواب سا ہو کر ابھی تک انوشا کے چہرے کا طواف جاری رکھے ہوئے تھا۔ انوشا نے اپنا رخ اس کی طرف موڑا اور وہ اس بار بڑی عزت سے مخاطب ہوئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اور کب تک رکے رہو گے؟ چلنا نہیں ہے کیا؟ ہائے، اس کے لہجے کی مٹھاس! کوئی اور وقت ہوتا تو جہانگیر غش کھا کر گر جاتا، لیکن اب کچھ دیر پہلے ملنے والے جھٹکے کے سامنے تو اس کا یہ لہجہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرحال اس نے انوشا کے پوچھنے پر اپنی نظریں فوراً اس کے چہرے پر سے ہٹائیں، کیونکہ اس سے خدشہ تھا کہ انوشا کی محبت سے آباد نظریں کہیں اسے اپنی طرف نہ مائل کر لیں، اور اسی پل وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اس کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جائے گا، ورنہ یہ عورت کسی بھی لمحے اس کو اپنے بس میں کر لے گی، اس کو اپنا دیوانہ بنا کر چھوڑے گی۔ اس لیے اس نے کار ریورس کی اور واپس اپنے گھر کی راہ لی۔ حالانکہ وہ تقریباً آدھے سے زیادہ سفر طے کر چکے تھے، لیکن بس وہ یہ سب سننے کے بعد، انوشا کو جاننے کے بعد انوشا سے ڈر چکا تھا۔ وہ ڈرا تھا کہیں وہ بھی اس کے جذبوں پر ایمان نہ لے آئے، وہ ڈرا تھا کہ کہیں وہ اس پر یقین نہ کر بیٹھے، اور وہ ڈرا تھا کہ کہیں وہ ردا کو بھلا کر اس پر اپنا دل نہ ہار دے۔ اور اتنی خواہشوں کے ہوتے ہوئے کیسے وہ اسے اپنے ساتھ رکھنے کا رسک لے سکتا تھا؟ سو اس نے اسے واپس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس سے کار واپس موڑتا دیکھ کر انوشا ایک دم کنفیوز ہوئی۔ ارے، تم نے ریورس کیوں کر دی؟ تمہیں گھر چھوڑ کر اکیلے واپس جاؤں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ سوال نہیں کرو مجھ سے، اسے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ ڈر گئے مجھ سے؟ انوشا نے جانچتی نظروں سے اس کا چہرہ ٹٹولتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ انوشا، ہر وقت فضول بولتی ہو، تھکتی نہیں ہو؟ بار بار الٹی سیدھی باتیں کر کے اب وہ چپ ہو کر بیٹھی رہنا؟ مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے، جہانگیر نے کتراتے ہوئے کہا۔ حالانکہ یہ حالت تو انوشا کی ہونی چاہیے تھی، پر وہ تھی ہی صدا کی ڈھیٹ، اور وہ کب ایسے تکلفات میں پڑنے والی تھی۔ لیکن اب اسے تھوڑا افسوس ہوا تھا کہ شاید اس نے کچھ زیادہ ہی جلد اظہار کر دیا تھا، پر جو بھی ہو، اب وہ جہانگیر کو شیشے میں اتار کر الو نہیں بنا سکتی تھی۔ سو وہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے خاموش رہی اور گھر پہنچنے تک کچھ نہ بولی۔ وہ لوگ جب گھر واپس پہنچے تو اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ گھر کا واچ مین جاگ رہا تھا، سو اس لیے وہ کوئی مشکل اٹھائے بغیر گھر میں داخل ہوئے۔ اس وقت سب سو رہے تھے تو کسی کو ان کے آنے کا پتہ نہیں چلا۔ وہ دونوں اپنا اپنا سامان کار میں چھوڑتے خالی ہاتھ اندر آگے۔ جہانگیر بھی ساتھ ہی گیا تھا، کیونکہ اس وقت اس میں مزید سفر کی ہمت نہیں تھی، بہت تھک گیا تھا وہ، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ آج رات گھر پر ہی گزار کر صبح میں دوبارہ کراچی کے لیے نکلے گا۔ اس لیے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا انوشا کے قدموں کی پیروی کرتا اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ انوشا نے اپنے کمرے کے آگے رک کر اپنے پرس سے چابی نکالی اور دروازہ کھولا۔ اپنے کمرے میں پہنچتے ہی اسے ایک سکون سا ملا تھا۔ ظاہر ہے آج کا دن ہی تھکا دینے والا تھا۔ خیر، اس نے اپنے اس سکون میں اضافے پلس گرمی کے خاتمے کے لیے جلدی سے اے سی آن کیا اور کمرے کی تاریکی کم کرنے کے لیے نائٹ بلب جلایا، جبکہ جہانگیر تو کمرے میں داخل ہوتے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اپنے بیڈ پر بالکل گرنے والے انداز میں دھڑم سے جا کر لیٹا، تھکن سے چور وجود یکدم آرام محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس وقت وہ اپنے ہاتھ بڑھا کر جوتے اتارنے کی زحمت بھی نہ کر پایا۔ وہ کسل مندی سے موندی گئی آنکھوں پر بازو رکھے گہرے گہرے سے سانس لیتے ہوئے اپنی تھکان دور کرنے کی صحیح کر رہا تھا، کیونکہ اس وقت اس سے صرف اور صرف آرام کی طلب تھی۔ انوشا ایک نظر اس کے تھکے سے وجود پر ڈالتے ہوئے واش روم کی جانب گئی، ہاتھ منہ دھو کر ذرا سا فریش ہوئی اور سونے کے لیے بیڈ پر پہنچی۔ وہاں دیکھا تو جہانگیر اتنی سی دیر میں سو بھی گیا تھا۔ انوشا کے لیے 15 منٹ واقعی اتنی سی دیر تھی۔ اس کی نظر جہانگیر کے سارے وجود سے ہوتی پیروں تک گئی، جوتے بھی نہیں اتارے، سست کہیں کا، اس نے مسکرا کر سوچا اور آگے بڑھ کر بڑے احتیاط سے جوتے اتارے۔ اس کی ایک طرف کو لٹکی ہوئی ٹانگ آرام سے بیڈ پر رکھی اور ایک نظر اس کی نیند میں کھوئے چہرے پر ڈالی اور خود اس کے برابر میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اتنی تھکن اور سونے کی خواہش کے باعث بھی وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ اسے جہانگیر کے واپس چلے جانے کا خیال سونے نہیں دے رہا تھا۔ اسے بہت افسوس تھا کہ صبح وہ چلا جائے گا اور نہ جانے کب واپس آئے گا۔ وہ بے چینی سے بار بار کروٹیں بدل رہی تھی، پھر پتہ نہیں اس سے کیا سوجی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور وضو کر کے آئی۔ اس نے جائے نماز بچھا کر اپنی آج کی ساری قضا نمازیں ادا کی اور پھر ان کے علاوہ
میں 2 رکعت نفل برائے حاجت کی نیت باندھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے بہت پر امید سے انداز میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور لب ہلائے بغیر بہت شدت سے دعا کی، اللہ جی پلیز کسی طرح سے جہانگیر کو روک لیں۔ دیکھیں نا، ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں اس فضول آدمی سے دور نہیں رہنا چاہتی، آپ پلیز کچھ کریں نا، اس کو روک لینا، یہ پاگل ہے، ایویں ہر بات دل پر لے لیتا ہے، اللہ جی پلیز آپ کسی طرح اسے کچھ دن میرے ساتھ رہنے دیں، پھر دیکھیے گا میں کیسے اس کا دماغ سیٹ کرتی ہوں، لیکن اس میں بھی آپ کو میری ہیلپ کرنا ہوگی، مجھے پتا ہے آپ ضرور کریں گے میری ہیلپ، کیوں میں آپ کی اتنی کیوٹ سی اتنی پیاری سی بندی ہوں، اور مجھے پتا ہے آپ اپنے پیارے بندوں کی ضرور سنتے ہیں، اس لیے آپ میری بھی سنیں گے۔ وہ یوں ہی کافی دیر ہاتھ اٹھائے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بالکل بچوں جیسے انداز میں دعائیں مانگتی رہی، اور کافی دیر بعد یہ شوگر ختم کر کے واپس ہونے کے لیے لیٹی۔ اتنی دیر دعائیں مانگنے کے بعد اسے تھوڑی تسلی ہوئی تھی، جو بھی ہو اللہ تعالیٰ ضرور اسے روک لیں گے، آخر اتنی دعا جو کی ہے۔ صبح نوشے کی آنکھ جہانگیر سے پہلے کھلی تھی، اس لیے وہ جلدی سے اٹھ کر فریش ہوئی اور کمرے سے باہر نکل کر کچن تک گئی۔ وہاں پر حساب توقع اس سے اپنی ساس صاحبہ اور جٹھانی صاحبہ دونوں ہی مل گئیں، اور ان دونوں کو اسے وہاں دیکھ کر کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی کچن کی کھڑکی سے جہانگیر کی کار پورچ میں کھڑی دیکھ کر آپس میں حیرت کا تبادلہ کر چکی تھی۔ انہوں نے اپنی مسکراہٹ سے اس کا خیر مقدم کیا۔ کچھ چاہیے تھا نوشے؟ ناشتہ بنا دوں تمہارا؟ بھابھی نے انڈا پھینٹتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھابھی کچھ نہیں چاہیے، نوشے نے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر وہاں بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ انیسہ بیگم ٹیبل پر کھانے کے برتن سیٹ کر رہی تھی، نوشے کے بیٹھتے ہی وہ بھی اس کے ساتھ کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ انہیں نوشے کے انداز سے محسوس ہوا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ بیٹا کوئی بات کہنی ہے؟ مجھے تم تھوڑی کنفیوز لگ رہی ہو، اور ابھی کل ہی تو وہ نکما پتہ نہیں کیا کچھ بکواس کر کے تمہیں ساتھ لے کر گیا تھا اور اتنی جلدی واپس بھی لے آیا، سب خیر تو ہے نا بیٹا؟ ہائے آنٹی، ایک ساتھ اتنے سوال؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گالوں پر رکھتے ہوئے مصنوعی حیرت سے کہا۔ ڈرامے نہیں کرو، بات بتاؤ، انیسہ نے بھی لہجے میں مصنوعی سنجیدگی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ آنٹی وہ دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے جہانگیر کے ساتھ جانا چاہتی تھی، اور یہ بات میں نے بتائی نہیں تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر جائے گا۔ اب ہوا کچھ یوں، اس سے آدھے رستے میں یہ پتا چل گیا کہ میں اسے بیوقوف بنا کر اپنی مرضی سے اس کے ساتھ آئی ہوں، اس لیے وہ بدتمیز مجھے واپس لے آیا۔ نوشے نے منہ بسوڑتے ہوئے ساری رویداد بتائی۔ فریال بھی مسکراتے ہوئے اس کی کہانی سے لطف اندوز ہو رہی تھی، ساتھ میں اس کے گھل مل جانے والے فرینک اور بالکل کھرے انداز سے بہت متاثر بھی ہوئی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اتنی اچھی اسٹریٹ فارورڈ اور پیاری سی لڑکی دیکھی تھی، جو شادی کے دوسرے دن ہی اپنی پرابلم اپنی ساس صاحبہ سے اس طرح شیئر کر رہی تھی جیسے وہ اس کی ماں ہو۔ تو یہ مسئلہ ہے، انیسہ بیگم نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی نوشے پھر سے بول پڑی۔ جی بالکل یہی مسئلہ ہے، اور مسئلہ صرف اتنا سا نہیں بلکہ پورا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں اسے واپس نہیں جانے دینا چاہتی، یہ فیملی سے کٹ کر رہنے والی حرکتیں مجھے نہیں پسند، آپ پلیز کچھ کریں نا، اسے کسی طرح روکیں، آپ کو پتہ ہے نا وہ نہ اٹھتے ہی جانے کی تیاری شروع کر دے گا، پلیز کسی طرح روک لے۔ اس نے اجرت سے کہا۔ بیٹا اب ہم لوگ کیسے روکیں اس کو؟ اس نے دیکھا تھا نہ کہ کل کیا کیا تماشا کر رہا تھا وہ، اب ایسے کیسے روک لیں اس کو؟ انیسہ بیگم نے بے بس لہجے میں کہا۔ واقعی وہ بھلا کیسے اسے روک سکتی تھی؟ اتنے میں فیضان صاحب اور جہانگیر کا بھائی بھی وہاں تشریف لے آئے اور سب کو سلام کر کے وہیں اپنی اپنی کرسیاں کھینچ کر بیٹھ گئے۔ انیسہ بیگم کی زبانی ان دونوں نے بھی انوشا کا مسئلہ سنا، اور اتنے میں فریال بھی ناشتہ سرو کر کے ان لوگوں کو جوائن کیا۔ فیضان صاحب نے انوشا کو مسئلہ سننے کے بعد بہت پیار سے اپنا مخلصانہ مشورہ دیا۔ بیٹا جانے دو اس بیوقوف نکمی انسان کو، کچھ دن وہاں رہے گا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی اور پھر دوڑتا ہوا واپس آئے گا، تب تک کے لیے تھوڑا صبر کر لو۔ اور ساتھ ہی ناشتے میں مشغول ہو گئے، جبکہ انوشا ان کا مشورہ سن کر خوب بدمزہ ہوئی تھی۔ اب اس نے ایسے مشورے سننے کے لیے اپنا مسئلہ تھوڑی شیئر کیا تھا، اور اوپر سے فیضان صاحب کا جہانگیر کو نکما بیوقوف کہنا بھی اچھا نہیں لگا۔ ان لقبات میں تو ایسی کوئی خاص برائی بھی نہیں، لیکن فیضان صاحب کا لہجہ ان لقبات کو برا بنا گیا۔ انکل ایسے کیسے ان کی عقل ٹھکانے لگنے کا انتظار کروں؟ اور دیکھیں اب آپ کا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے، اب تو اس کو نکما بیوقوف نہ کہیں، ویسے وہ ہے تو کچھ ایسا ہی، لیکن پھر بھی آپ کو اب اسے ایسے نہیں بولنا چاہیے۔ نوشے نے منہ بناتے ہوئے جہانگیر کے دفاع میں بات کی۔ سب کو اس کے انداز پر بھرپور ہنسی آئی۔ فیضان صاحب بھی مسکرا کر بولے۔ ہاں چلو صحیح ہے، میری بچی کہتی ہے تو آئندہ نہیں بولوں گا، ویسے بیٹا وہ بہت ڈھیٹ ہے، ہم جو مرضی کر لیں، اگر اس نے جانا ہے تو نہیں رکے گا۔ فیضان صاحب نے کہا۔ نہیں انکل،
ایسا بھی کوئی ڈھیر نہیں ہے، وہ اگر آپ چاہیں تو روک سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ لوگوں نے اس کی مجھ سے زبردستی شادی کروائی ہے نا، اس لیے ناراض ہے، آپ اس کو پیار سے سمجھا کر منا لیں تو وہ مان جائے گا۔ آپ خود دیکھیں نا، اس نے ایک عرصہ ردا کے ساتھ اپنا مستقبل پلان کیا ہوگا اور ایک دم آپ لوگوں نے اس کی مرضی کے خلاف جا کر اپنا فیصلہ اس پر مسلط کیا۔ ایسے میں اس کا روٹھنا بالکل جائز ہے۔ انوشا نے جہانگیر کی بھرپور سائڈ لی۔ توبہ لڑکی، کیا جادو کیا ہے میرے دیور نے تم پر؟ صبح سے اسی کو سپورٹ کر رہی ہو۔ فریال نے اس پر پیار بھرا طنز کیا، جس پر سب مسکرائے اور انوشا نے گھوری سے نوازا۔ بیٹا، ہمیں ردا سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی ہم اپنا فیصلہ اپنے لاڈلے پر تھوپنا چاہتے تھے، لیکن دیکھو ہم اس کے ماں باپ ہیں، اس کو زندگی بھر سختی دکھانا چاہتے ہیں۔ میں ردا سے خود ملی تھی، اسے دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ میرے بیٹے جیسے آدمی کا گھر بسا سکتی ہے یا اسے زندگی بھر کا سکھ دے سکتی ہے، اس لیے ہم نے اس کے لیے تمہیں چنا۔ یقین کرو کہ ہم نے یہ سب اس کی محبت میں کیا۔ انیسہ بیگم نے صفائی دی۔ یہی تو کہہ رہی ہوں میں میری پیاری آنٹی، آپ اسے یہ ساری باتیں پیار سے سمجھائیں نا، آپ تھوڑا ایموشنل بلیک میلنگ کا تڑکا لگائیں، تھوڑا ڈرامہ کریں تو وہ بالکل مان جائے گا۔ بہت سیدھا سادہ معصوم سا بندہ ہے وہ۔ انوشا بار بار پتہ نہیں کون سے جذبات کی رو میں بہہ کر جہانگیر کی حمایتیں جاری رکھے ہوئے تھی۔ سب ہی کو بار بار اس کے انداز پر ہنسی آ رہی تھی، پر موقع کے حساب سے انہیں دانت پھاڑنا کچھ موزوں نہیں لگا، اس لیے بیچارے ہنسی دبا کر ہی اس کی ٹرٹر سن رہے تھے۔ چلو اچھا ٹھیک ہے، وہ نکما جاگ جائے تو کچھ کرتے ہیں اس کا۔ فیضان صاحب نے مسکرا کر انوشا کو زج کرنے والے انداز میں کہا۔ انکل پھر سے نکما؟ انوشا نے خفا ہو کر کہا۔ او ہو سوری بیٹا، غلطی سے منہ سے نکل گیا۔ فیضان صاحب نے جھوٹ گھڑا۔ اچھا اٹس اوکے، اب میں چلتی ہوں، جہانگیر جاگے تو اسے آپ کے پاس بھیجوں گی، انوشا خوش دلی سے کہتی ہوئی اپنی سیٹ سے اٹھی۔ ارے ناشتہ تو کرتی جاؤ، فریال نے اسے روکا۔ نہیں بھابھی، ابھی بھوک نہیں، تھوڑی دیر بعد میں کروں گی، انوشا نے سادگی سے کہا۔ سمجھا کرو نا، جہانگیر کے ساتھ ناشتہ کریں گی محترمہ، جہانگیر کے بھائی نے چھیڑا۔ انوشا نے پورا منہ کھول کر حیرت سے دیکھا اور شرمانے کی بجائے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے ہاں جی بالکل کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ وہ اپنے کمرے میں گئی تو جہانگیر کروٹیں بدل رہا تھا، گویا جاگنے والا تھا۔ انوشا نے ایک نظر اسے دیکھا، اسے ابھی بھی اس کے واپس چلے جانے کی ٹینشن تھی۔ خیر وہ خود کو ریلیکس کرنے کے لیے کمرے میں ہی ٹہلنے لگی، پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گئی اور اپنا ہلکا پھلکا سا میک اپ کیا، ذرا بالوں کو خوبصورتی سے سیٹ کیا، دوپٹہ ڈھنگ سے لیا اور ایک ستائشی بھری نگاہ سے اپنا سراپا آئینے میں دیکھا۔ اب لگ رہی تھی وہ نئی نویلی دلہن، ورنہ تو اس نے ایسے ہی خالی پانی سے منہ دھو کر ادھر ادھر منڈلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ تیار شیار ہو کر پلٹی تو جہانگیر آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی 2 منٹ پہلے ہی پوری طرح جاگا تھا اور پورے 2 منٹ سے وہ اسے مختلف پوز بنا کر اپنا جائزہ لیتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور یہ سب دیکھتے ہوئے بس ایک ہی بات اس کے ذہن میں آئی اور وہ یہ تھی کہ کیا چیز ہے یہ لڑکی۔ اصولاً انوشا کو اپنی الٹی حرکتوں کے پکڑ جانے پر سٹ پٹانا یا خجل ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسے اصولوں پر پورا اترنا انوشا کے بس کا کام نہیں تھا۔ وہ بغیر کسی قسم کی خجلت کا شکار ہوئے مسکرا کر بولی، جاگے ہو تم؟ چلو اب جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں تمہارا ناشتہ لاتی ہوں۔ ویسے ناشتہ یہاں کرو گے یا باہر؟ انوشا نے اپنی تیز لگام چلائی۔ اس کے پوچھنے کے انداز پر جہانگیر لیٹتے لیٹتے بچا تھا۔ اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسے پرواہ کرنے والی لڑکی ہوگی، پر وہ اس کی پرواہ کر رہی تھی اور یہی چیز جہانگیر کو انجانے میں بھا گئی۔ یہیں پر لے آؤ، جہانگیر نے انوشا کی شوق نظروں سے اپنی نظر چراتے ہوئے جواب دیا اور اٹھ کر فریش ہونے چل دیا۔ انوشا نے بھی اس کی حالت کا مزہ لیتے ہوئے اس کے لیے ناشتہ لینے چلی گئی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ انوشا بالکل ریلیکس ہو کر مشہور پراٹھے پر ہاتھ صاف کر رہی تھی، لیکن جہانگیر کچھ جھجک سی محسوس کر رہا تھا۔ اسے انوشا کو سامنے بیٹھا دیکھ کر عجیب سا احساس ہو رہا تھا، یا شاید اس کا انوشا کے لیے احساس بدل رہا تھا، شاید اس کا دل انوشا کو قبول کرنے پر اکسا رہا تھا، پر اس نے بر وقت اپنا دل سنبھالا۔ اس نے بر وقت اپنا دھیان انوشا پر سے ہٹا کر اپنے ناشتے پر لگایا۔ وہ لوگ ناشتہ کر چکے تھے۔ انوشا برتنوں کو کچن میں رکھ کر واپس آئی تو جہانگیر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ انوشا بڑے دل جلے انداز میں اس کی تیاریاں ملاحظہ کر رہی تھی۔ جہانگیر اس کی موجودگی سے بھرپور بے پرواہی برت رہا تھا۔ اس کی یہ حرکت انوشا کو مزید سلگا رہی تھی۔ وہ تقریباً تیار ہو چکا تھا اور بس اب واپسی کے لیے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ انوشا کا صبر اب جواب دینے لگا تھا۔ وہ خود ہی آگے بڑھ کر جہانگیر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، ورنہ جہانگیر کا انوشا کی طرف متوجہ ہونے کا اپنا کوئی موڈ نہیں تھا۔ اس کے ایسے اچانک سامنے آنے پر جہانگیر تھوڑا سٹپٹایا، پر اس نے فوراً ہی خود پر کنٹرول کیا اور اکڑ کر انوشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کیا مسئلہ ہے؟
کیوں میرے آگے آ کر کھڑی ہو گئی ہو؟ اس نے بہت اکڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم سچ مچ جا رہے ہو؟ اس نے جہانگیر کی آنکھوں میں جھانک کر سوال کیا کہ شاید کہیں اسے اپنی مرضی کا جواب مل جائے، شاید وہ نفی میں سر ہلا دے، پر وہ تو جانے کے لیے تیار تھا، وہ کیوں نہ کہتا؟ اس لیے وہ اس کی خوش فہمی پر پانی پھیرتا توقع کے مطابق اس کے سوال کے جواب میں ہاں کہہ گیا۔ بہت ہی بدتمیز ہو تمہیں اپنا گھر چھوڑ کر، اتنی حسین بیوی چھوڑ کر، اپنی فیملی کو چھوڑ کر کرائے کے گھروں میں دھکے کھانے سے، اکیلے رہنے سے کیا ملے گا؟ انوشا نے غصے سے بھنویں سکیڑ کر کہا۔ او شٹ اپ انوشے، مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنی ٹون ذرا لو رکھا کرو۔ کسی کا مجھ سے اونچی آواز میں بات کرنا مجھے پسند نہیں۔ جہانگیر نے جواب دینے کے بجائے الٹا اسے ہی ڈانٹ دیا، پر انوشا کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ ایسے چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو دل سے لگا کر فضول میں روٹھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اسے تو اپنا جواب چاہیے تھا۔ وہ جہانگیر کو سوال و جواب کے چکر میں ڈالنا چاہتی تھی تاکہ اس کی غلط فہمی کا ازالہ کر سکے، تاکہ اسے منا سکے۔ اچھا نہ نہیں کرتی اونچی آواز میں بات، لیکن تم جواب تو دو، اس نے پیار سے کہا۔ اس کا یہ میٹھا سا انداز جہانگیر کو پگھلا رہا تھا۔ اس کا ایک دم سے بات مان جانا جہانگیر کو اچھا لگا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے اور ردا کے اتنے سالوں کے ریلیشن کے دوران اس نے کبھی اس کی کسی بات سے ایگری نہیں کیا، کبھی کسی بات کو نہیں مانا، اور وہ کیسے پھر بھی دیوانوں کی طرح اس کے سب نخرے اٹھاتا تھا۔ اور ایک انوشا تھی جو اس کی اس قدر اگنور کرنے کے باوجود بھی ناراض ہونے کی بجائے اس کے کہے کو مان بخش رہی تھی، اس کی بات مان رہی تھی۔ کیا جواب دوں؟ تم جانتی نہیں کہ میرے گھر والوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ بابا نے تو ردا سے شادی کرنے پر مجھے جائیداد سے آ کرنے کی دھمکی دی۔ انہوں نے مجھ پر اپنا فیصلہ مسلط کیا۔ میں نے مان لی ہے ان کی بات، میں نے کھو دیا ہے اپنی محبت کو، اب اور کیا کروں؟ اب کیوں رہوں میں یہاں؟ جہانگیر نے آخری میں لہجہ ایک دم تیز کیا۔ کول ڈاؤن جہانگیر، تمہیں اپنے ماں باپ کی محبت پر شک ہے کیا؟ انہوں نے کچھ دیکھ بھال کر، کچھ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ لیا ہوگا نا؟ تم خواہ ہی اتنے بدگمان ہو۔ چلو رہنے دو، میں بھی کیا باتیں سمجھانے بیٹھ گئی۔ جو دل میں آئے کرو، جہاں جانا ہے جاؤ، لیکن جانے سے پہلے ایک بار اپنے بابا سے مل لینا، کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں وہ۔ اب پلیز نہ مت کہنا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ عمر رسیدہ لوگوں کے پاس زندگی تھوڑی ہوتی ہے، کسی بھی وقت اللہ کو پیارے ہو سکتے ہیں، اس لیے اگنور مت کرنا، انوشا نے غمگین سی شکل بنا کر کہا، اور آخری جملے پر تو غم کو مزید شدت بخشی۔ جہانگیر اچھا بھلا انسنی کرنے والا تھا، لیکن اس کی تھوڑی زندگی والی بات سن کر ذرا متوجہ ہوا اور غصے سے انوشا پر بھڑکا۔ بات کرتے وقت نا اپنی عقل کو تھوڑا استعمال میں لایا کرو، آئندہ تمہارے منہ سے یہ مرنے مرانے کی باتیں نہ سنوں۔ وہ وارننگ دیتا کمرے سے نکل کر فیضان صاحب کے پاس گیا، اور انوشا ایک گہرا سانس چھوڑتے ہوئے وہیں بیڈ پر بیٹھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں جکڑ کر ایک مٹھی سی بنائی، اپنی آنکھیں زور سے میچی اور پھر سے اپنی دعا شروع کی۔ وہ بس ایک ہی جملہ بار بار دہرا رہی تھی کہ یا اللہ پلیز انکل کو مشن میں کامیاب کریں، یا اللہ پلیز اس بیوقوف کو روک لیں، یا اللہ پلیز۔ جہانگیر اپنے بابا کے پاس گیا۔ آپ نے بلایا تھا؟ اس نے رکھائی سے پوچھا۔ ہاں بلایا تھا، بیٹھو یہاں۔ خلاف معمول اس کا لہجہ بہت شیریں تھا۔ اس بات پر جہانگیر تھوڑا سرپرائز ہوا کہ وہ تو پہلے کبھی اس سے ایسے بات نہیں کرتے۔ اس کی حیرت جا بجا تھی۔ اگر انوشا نے خاص تلقین نہ کی ہوتی تو فیضان صاحب آج بھی اپنا رویہ کھردرا ہی رکھتے، اگر انوشا نے خاص تلقین نہ کی ہوتی۔ خیر وہ وہاں بیٹھ تو گیا تھا، پر اپنی ناراضگی کے پیش نظر وہ اپنے بابا کی باتوں کو کچھ خاص توجہ سے نہیں سن رہا تھا۔ انوشا کے کہے کے مطابق فیضان صاحب نے اسے بہت پیار سے ہر بات سمجھائی۔ اتنے میں انیسہ بیگم بھی وہاں آ گئی۔ انہوں نے بھی وہی ساری باتیں جو ہر دوسرا بندہ جہانگیر کے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ پھر سے دہرائی۔ جہانگیر پھر بھی ڈھیٹ بنا کچھ نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس کی تان پہلے کی طرح اب بھی وہیں آ کر ٹوٹی تھی کہ کیا کروں میں ان ساری باتوں کا؟ کیسے مان لوں کہ آپ لوگوں نے یہ سب میری محبت میں مجبور ہو کر کیا؟ آپ نے مجھ سے میری محبت کو جدا کر کے کیا بھلا کیا؟ جہانگیر نے اپنا شکوہ بیان کیا۔ فیضان صاحب کا دل کیا کہ اس کی ان بے تکی باتوں پر پاؤں سے اپنی پشاوری چپل اتار کر دو چار لگا ہی دیں، پر کیا کرتے؟ بہو کو زبان دے رکھی تھی اس نے، اس کے شوہر پر زبانی یا عملی یعنی کسی بھی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوگا، اس لیے وہ برداشت کرتے ہوئے بڑے تحمل سے گویا ہوئے، دیکھ بیٹا سیدھی سی بات ہے کہ وہ لڑکی تیری قسمت میں نہیں تھی۔ اگر تجھے اتنی ہی محبت تھی تو مار دیتا اپنی دولت کو لات۔ کیسے لات مارتا؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں اس کے گھر والے کیسے کسی فقیرے سے شادی کرواتے ہیں۔ تو بس بیٹا اب سارا قصہ ہمارا تو نہیں ہے نا؟ چل مان لیے کہ ہمارا قصور ہے، تو پھر بھی وہ لڑکی اگر تجھ سے سچی محبت کی دعوے دار تھی تو وہ تیرا ساتھ دیتی، کہتی کہ جس حال میں رکھو گے میں رہنے کے لیے تیار ہوں، اپنے ماں باپ کو منا لوں گی، لیکن نہیں،
یہاں اس نے جائیداد سے آنکھ ہونے کی بات سنی اور وہاں تجھے نشے کے پیچھے لگا دیا کہ اس سے انکار کرواؤ اور اپنے ماں باپ کو نیچا دکھاؤ کہ آؤ دیکھ لو اپنی پسند کی گئی لڑکی کی حرکتیں، انکار کر کے بیٹھ گئی ہے۔ بتا تو ایسی لڑکی کے پیچھے مرا جا رہا ہے جس کے آگے ہماری کوئی عزت نہیں، بس اس بات کی فکر ہے کہ دولت ہاتھ سے نہ چلی جائے۔ جہانگیر اس بار لاجواب سا ہو گیا۔ حقیقت اس کے سامنے رکھی گئی، یا مشکل میں تھا کہ تسلیم کرے یا رد کرے۔ رد کرنے کا تو کوئی جواز نہیں بنتا تھا، اس لیے کڑوے گھونٹ پیتے ہوئے ماننا پڑا، لیکن وہ ابھی بھی اپنے تیوروں میں سختی لیے ایسا تاثر دے رہا تھا کہ جیسے اسے کچھ ہضم ہی نہیں ہوا۔ اس کی یہ ڈٹائی دیکھتے ہوئے اس کے ماں باپ نے آخری داؤ کھیلا، یعنی ایموشنل بلیک میلنگ شروع کی۔ وہ مرنے مرانے کی باتیں، دو چار آنسو اور ایسی چھوٹی موٹی ٹرکس کا استعمال کرتے ہوئے جہانگیر کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی، اور اس مرتبہ وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ جہانگیر ان کی باتوں میں آنے لگا تھا۔ ان کے بار بار گھر نہ چھوڑنے کے اصرار پر اس نے کوئی خاص رد عمل نہ دیا۔ اب وہ اپنے آپ کو تھوڑا وقت دینا چاہتا تھا۔ اس نے دوبارہ کوئی فیصلہ کرنے کے لیے وقت طلب کیا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ کمرے میں گیا تو نوشے اپنی اسی حالت میں آنکھیں میچے منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ حقیقتاً تو وہ دعا کر رہی تھی، پر جہانگیر یہ نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز پر نوشے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بڑی آس سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، رہنے دو، کیا فائدہ تمہیں بتانے کا؟ اس کے ایسے انداز پر جہانگیر کو تھوڑا تجسس ہوا، لیکن اس نے آگے سے کچھ نہیں کہا۔ انوشے نے دل جلے انداز میں سوچا، بندہ تھوڑا انسسٹ ہی کر لیتا ہے، اب ایک دفعہ اور پوچھ لیتا تو کیا چلا جاتا اس کا، بدتمیز کہیں کا۔ اور ساتھ ہی میں اپنے خیال میں سوچے گئے الفاظ کو ایکسپریشن کا روپ دے کر جہانگیر کو گھورنے لگی۔ جہانگیر شاید وجہ سمجھ چکا تھا، اسے اس کی شکل دیکھ کر ہنسی بھی آ رہی تھی، لیکن فی الوقت وہ بڑی مہارت سے اپنی ہنسی چھپا گیا۔ وہ تھی ہی ایسی، اپنے دشمنوں کو بھی بس میں کر لیتی تھی جہانگیر، تو پھر اس کی چاہت تھا۔ جہانگیر اسے پھر سے نظر انداز کرتے اپنے فون پر کچھ دیکھنے لگا، اور دیکھتے دیکھتے ایک دم اس کے ہوش اڑے۔ اس نے فوراً نوشے کو پانی لانے کے بہانے سے بھگایا۔ اسے بیٹھ کر تسلی سے اپنی میل سے چیک کی تو اسے اچھا خاصا جھٹکا لگا۔ اصل میں اسے کمپنی کی طرف سے میل موصول ہوئی تھی، جس میں لکھا تھا کہ 4 دن پہلے سینڈ کیا گیا اپائنٹمنٹ لیٹر در حقیقت کسی اور کے نام جاری کرنا تھا، اور غلطی سے آپ کے نام جاری کر کے آپ کو بھیجا گیا۔ اس کوتاہی کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ وہ تو بہت حیران اور پریشان سا اپنی فون اسکرین کو دیکھتا گیا، یعنی جس جاب کی بنیاد پر اس نے اپنا گھر بار چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا وہ اسے ملی ہی نہیں۔ شکر تھا کہ وہ ابھی تک گیا نہیں تھا، ورنہ تو اس نے اپنی اسی جاب کی بنیاد پر کسی جاننے والے کے توسط کرائے کا اپارٹمنٹ تک بک کروا لیا تھا، اور اس نے سوچا تھا کہ وہ کبھی گھر پلٹ کر نہیں آئے گا۔ مگر اس میل نے تو اس کے سارے پلان چوپٹ کر دیے۔ اس نے سوچا کہ خدا نہ خواستہ ابھی اگر وہ چلا جاتا تو اس کا کیا بنتا، کیسے سروائیو کرتا۔ اس کا بینک بیلنس ابھی اتنا تھا کہ جاب کے بغیر مشکل 2 مہینے ہی ٹھاٹھ سے گزرنے تھے، اور اگلی نوکری اللہ جانے کب ملتی۔ شکر ہے تاکہ ابھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا فیصلہ بدل کر سب کی بات مان لوں، ورنہ اب وہاں جا کر میں مکھیاں ماروں گا۔ اماں ابا نے بھی اتنے پیار سے سمجھایا ہے، اب ان کی بات ایسے کیسے ٹالوں؟ آخر میرے ماں باپ ہیں، میرا بھلا چاہتے ہیں، اور انوشے وہ بھی اتنا پیار کرتی ہے۔ ردا کو گولی مارو، اس سے شادی نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ اب کیا دل سے لگا کر بیٹھا رہوں؟ ایویں اتنا پاگل ہوں میں؟ چلو چھوڑو، اب سب کو خوش کرتا ہوں، کہہ دوں گا کہ آپ لوگوں کے کہنے پر رک رہا ہوں۔ ہاں، اب اتنا سا ڈرامہ کرنا میرا حق ہے۔ چلو جی، ڈن ہو گیا، اب میں کہیں بھی نہیں جاتا۔ بھلا کیا فائدہ گھر جیسی جنت کو چھوڑ کر جانے کا؟ ایک پیغام کیا موصول ہوا، ایک میل کیا پڑھ لی۔ جہانگیر میاں کا تو نقطہ نظر ہی بدل گیا، لیکن یہ صرف میل کا کمال نہیں تھا، اس کی سوچ کے بدلاؤ میں سب سے بڑا ہاتھ تو برین واشنگ کا تھا، جو اس کے گھر والوں نے بہت اچھے سے کی تھی۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھا پاؤں ہلاتا ہوا انوشے کا انتظار کرنے لگا، پتہ نہیں کہاں رہ گئی، پانی لینے گئی ہے یا کنویں سے نکالنے۔ جہانگیر نے سوچا، اس نے سوچا ہی تھا کہ انوشے گلاس لیے حاضر تھی۔ اس نے گٹاگٹ پانی پیا، گلاس انوشے کو تھمائے اور اپنی شرٹ کی آستین کے بٹن کھول کر آستینیں اوپر چڑھائیں، اپنے بوٹ اور جرابیں اتاری اور لمبا ہو کر سکون سے پھر سے لیٹ گیا۔ انوشے اس کی حرکت اور سکنات سے بڑا تعجب سے ملاحظہ کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے تو ابھی نکلنا نہیں تھا، پھر لمبے ہو کر کیوں لیٹ رہے ہو؟ انوشے نے آلتی پالتی مار کر بیڈ پر اس کے دائیں جانب بیٹھتے ہوئے بولی۔ جہانگیر نے اس کی جانب کروٹ لی اور اپنی کونی بیڈ پر ٹکا کر بازو کا سہارا لیتے ہوئے اپنا چہرہ ایک جانب سے اپنی مٹھی پر رکھا اور تھوڑا اونچا ہو کر انوشے کو دیکھتے ہوئے بولا، تم کیا چاہتی ہو؟ جاؤں؟
انوشے اس شوق نظروں کا مفہوم سمجھ چکی تھی کہ وہ کہیں نہیں جانے والا تھا، اس لیے مسکرا کر تنگ کرتے ہوئے بولی، جانا ہے تو چلے جاؤ، اب جانے والوں کو کون روک سکتا ہے؟ جہانگیر تلملا کر باقاعدہ اٹھا اور اسے اپنا تکیہ دے کر مارا، چڑیل کہیں کی، کہیں نہیں جا رہا میں چلا گیا تو پیچھے تمہاری زندگی جہنم کون بنائے گا؟ اس نے چڑھ کر کہا۔ انوشے نے بھی جواباً اپنا تکیہ اٹھا کے اسے مارا۔ کیا کہا؟ جہنم بناؤ گے؟ تمہاری ایسی کی تیسی، ابھی تم نے انوشے حیدر کا پیار دیکھا ہے؟ ذرا سا کچھ کہا نا تو میں تمہارے 14 طبق روشن کروں گی۔ اس چہرے پر مصنوعی سختی لا کر پیار بھری وارننگ دی۔ بائے تو ہائے تو کر دینا روشن، ویسے بھی ردا کے جانے کے بعد کافی اندھیرا ہو گیا ہے۔ اس نے آنکھ مار کر انوشے کو جلایا اور انوشے اس کا گلا دبانے کے لیے اپنے ہاتھوں سمیت خود بھی اس کے بہت قریب آ گئی۔ اف! اس اچانک کی قربت پر انوشے کی دھڑکنیں ایک دم بے ترتیب ہوئی۔ جہانگیر بھی سانس روکے اسے دیکھتا گیا، ایک لمحے کو جیسے وقت تھما تھا، پر وقت کا یہ ٹھہراؤ صرف لمحے بھر کا ہی تھا۔ وقت کا تو کام ہی گزرنا، سو وہ گزرا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان دونوں کے رشتے کو مضبوط کرتا گیا، ان کے لیے کیوٹ سی نوک جھونک والی خوشیوں سے بھرپور زندگی تخلیق کرتا گیا، حتیٰ کہ سال بعد ننھی مشعل کی صورت میں ان کو ان کی زندگی کا سب سے حسین تحفہ بھی دیا گیا، اور یوں ان کی فیملی مکمل ہوئی، یوں ان کا اعتبار، ان کی محبت، ان کی چاہت، ان کا اعتماد ایک دوسرے کے لیے مزید مستحکم ہوا، مزید مضبوط ہوا۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ بہت اچھا ناول تھا، ایک چھوٹی کمپلیٹ شارٹ سٹوری تھی، لیکن بہت ہی مزے کی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔